گولی میرے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ میں نے خود کو اوندھے منہ زمین پر گرا لیا۔ اس کے ساتھ ہی گولی چلانے والا شخص بھی میری نگاہ میں آ گیا۔ وہ راجن تھا۔ اتر پردیشی قیدیوں میں یہ شخص ابھی تک مجھ سے عناد رکھتا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی تھی مگر اپنی طرف سے اس کا دل صاف کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ آج اس نے موقع دیکھ کر میرے خلاف ایک سنگین قدم اٹھایا تھا۔ در حقیقت اس نے قریب کھڑے ایک اطالوی کے ہولسٹر سے پسٹل کھینچا اور بے دریغ مجھ پر فائر جھونک دیا تھا۔ صرف ایک فائر کرنے کے بعد وہ چیختا ہوا عرشے کی ریلنگ کی طرف بھاگا۔ غالباً اپنے چند حواس باختہ ساتھیوں کی طرح وہ بھی سمندر میں چھلانگ لگا دینا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ریلنگ تک پہنچتا، ایک حبشی محافظ نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اسی دوران میں وہ فربا اندام اطالوی بھی دوڑتا ہوا پہنچ گیا جس کے ہولسٹر سے پستول کھینچا گیا تھا۔ وہ دونوں راجن کو فرش پر گرا کر بری طرح پیٹنے لگے۔ میں دوڑتا ہوا عرشے پر پہنچا اور راجن کو 2-3 افراد کے نرقے سے نکالا۔ راجن کی براؤن قمیض پھٹ گئی تھی، اس کے ناک منہ سے خون جاری تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسی اثنا میں نائب کپتان آرتھر 3 حبشی محافظوں کے ساتھ دوڑتا ہوا موقع پر پہنچا۔ ان لوگوں نے راجن کو ایک بار پھر فرش پر گرا دیا اور اس کی مشقیں کسنے لگے۔ خونخوار حبشی پہرے داروں کو اتنے قریب دیکھ کر خوف زدہ اتر پردیشی قیدی کچھ اور بھی سہم گئے۔ وہ ابھی تک جہاز کی مختلف اشیاء سے چمٹے ہوئے تھے اور ہراسہ نظروں سے پلیٹ فارم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی خاموش نگاہیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ وہ جہاز سے اتر کر اس اجنبی سرزمین پر قدم نہیں رکھنا چاہتے۔ میں نے آرتھر کو مخاطب کر کے خشک لہجے میں کہا، میں آپ سے کئی مرتبہ درخواست کر چکا ہوں کہ اپنے ان خون آشام سیاہ فاموں کو ان قیدیوں سے دور رکھیں۔ ان کی صورتیں دیکھ کر ان بیچاروں کی جان نکل جاتی ہے۔ آرتھر نے حبشی محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ جہاز سے نیچے چلے جائیں۔ راجن کو اچھی طرح باندھا جا چکا تھا، لہٰذا حبشی اسے چھوڑ کر پلیٹ فارم کی طرف چلے گئے۔ میں اتر پردیشی قیدیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اتر پردیشی قیدیوں کو فردن فردن سمجھانے کے بجائے ان کے 2-3 سرکردہ افراد کو سمجھانا اور اپنا ہم خیال بنا لینا زیادہ آسان ہے۔ میں قبیلے کے سب سے معمر شخص کے پاس پہنچا۔ اس کا نام سیوک رام تھا۔ میں نے اسے فرش سے اٹھایا تو وہ بری طرح لرز رہا تھا۔ ہم مر جاوت، نیچے نہیں اترت، ہم کو چھوڑ دیو۔ لیکن تم نیچے اترنا کیوں نہیں چاہتے؟ وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں وائے ویلا کرنے لگا۔ میں نے توجہ سے اس کی بات سنی تو سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں کو جہاز سے اترنے پر تو کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ لوڈروں پر کسی صورت میں بیٹھنا نہیں چاہتے۔ پتہ نہیں یہ بات ان کے دماغ میں کیوں گھس گئی تھی کہ وہ لوڈر میں بیٹھے تو کہیں بہت دور پہنچا دیے جائیں گے۔ حالانکہ بہت دور تو وہ پہنچ ہی چکے تھے۔ پچھلے کئی روز سے وہ بحری جہاز پر سمندر میں سفر کرتے رہے تھے۔ یہ بس ان کی سادہ لوہی تھی کہ لوڈرز پر سوار ہونے سے وہ بدک رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ لوڈرز کے انجنوں کا شور انہیں مزید ڈسٹرب کر رہا ہے۔ میں نے آرتھر سے کہا کہ وہ لوڈروں کے انجن بند کرا دے اور ٹیل لائٹس بجھوا دے۔ آرتھر نے ایسا ہی کیا۔ قیدیوں کا خوف قدرے کم ہو گیا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ لوڈر ہمیں زیادہ دور نہیں لے جائیں گے۔ ساحل سے تھوڑا آگے ایک محفوظ مقام پر ہمیں رکھا جائے گا۔ وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ جگہ گرمی اور مچھر مکھی وغیرہ سے محفوظ ہے۔ وہاں سب لوگ نہا دھو سکیں گے اور اچھا کھانا ملے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں خونخوار حبشیوں کے منحوس چہرے نظر نہیں آئیں گے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری آخری بات نے سیوک کمار کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ میں دھیمے لہجے میں کئی منٹ تک سیوک اور دوسرے لوگوں کو سمجھاتا رہا۔ بالآخر وہ رضامند نظر آنے لگے۔ میں انہیں بڑی محبت سے ہاتھ پکڑ پکڑ کر نیچے لایا۔ انہیں لوڈر میں بٹھایا جانے لگا تو انہوں نے شرط پیش کی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ انہیں پرسکون اور خاموش رکھنے کے لیے مائیکل نے مجھے اور صفدر کو ان کے ساتھ بٹھا دیا۔ جلد ہی ہرکولس کے تمام بردے ساحل پر کھڑے دیو ہیکل لوڈروں میں سوار ہو گئے۔ لوڈروں کے دروازے یکے بعد دیگرے بند کر دیے گئے۔ سب سے آخر میں ہمارے لوڈر کا دروازہ بند کیا گیا۔ اس لوڈر میں کافی اور چائے کی خوشبو آ رہی تھی۔ کافی کے پتے بھی فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ 5-10 منٹ بعد ہمارا لوڈر حرکت میں آ گیا۔ ظاہر ہے کہ باقی لوڈر بھی چل پڑے تھے۔ اب صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، مگر یہ لوڈرز چونکہ چاروں طرف سے بند تھے لہٰذا ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر لوڈر کی چھت پر ایک ایگزاسٹ فین موجود تھا، مگر یہ فین اندر کے حبس اور گھٹن کو کم کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ کچھ دیر تو لوڈر ہموار راستے پر چلتا رہا، پھر اس نے ایک ٹرن لیا اور ایک اونچے نیچے راستے پر آ گیا۔ یہ نیم پختہ راستہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا چلا گیا۔ لوڈر کی رفتار بمشکل 20 میل فی گھنٹہ رہی ہوگی۔ گرمی اور حبس سے ہمارا برا حال تھا۔ جسم سے پسینہ دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ پسینے کی بو چائے اور کافی کی خوشبو میں شامل ہو کر عجیب سے رنگ میں ڈھل گئی تھی۔ میرے اور صفدر کے ارد گرد اتر پردیشی قیدی خوفزدہ جانوروں کی طرح ساکت و جامد بیٹھے تھے۔ میں نے گنا، اس لوڈر میں وہ 70 تھے۔ ان کے چند ساتھی دوسرے لوڈر میں بٹھائے گئے تھے۔
قیدیوں کی نظریں رہ رہ کر میری طرف اٹھ جاتی تھیں، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں۔ وہ مجھے باخبر سمجھ رہے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں بھی اتنا ہی لا علم ہوں جتنے کہ وہ۔ شدید گرمی کے سبب بچے کملا سے گئے تھے اور مرد و زن نڈھال ہو رہے تھے۔ کمسن ماں کملا کا بھی برا حال تھا۔ مزید ستم یہ کہ اس کا شیرخوار بچہ بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلکنے لگا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا، ماں کے قابو میں آ رہا تھا اور نہ ہی نانی کے، یہاں تک کہ اس کا گلا بیٹھ گیا اور حلق سے گھیں گھیں کی آواز نکلنے لگی۔ اپنے بچے کی حالت دیکھ کر کملا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بار بار بچے کو اپنی میلی کچیلی ساڑی کے نیچے چھپا لیتی، اسے اپنے ساتھ چمٹاتی اور تھپکتی۔ بچہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے بے قراری سے سر کو جنبش دیتا اور ناکام ہو کر ایک بار پھر زور سے چلانے لگتا۔ دراصل کمزوری، گرمی اور شدید پیاس کے سبب ماں کا دودھ بھی سوکھا ہوا تھا۔ بچے کا فیڈر کملا افراتفری میں جہاز کے اندر ہی بھول آئی تھی۔ لوڈر میں کم و بیش 10 عورتیں ایسی تھیں جن کے پاس شیرخوار بچے موجود تھے، مگر ان میں سے 4-5 کے پاس فیڈر بھی موجود تھے، مگر کسی میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں تھی کہ اپنے بچے کا دودھ کملا کے بچے کو دے دیتی۔ یہ بے یقینی، مصیبت اور بھوک پیاس کا سفر تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کتنی دیر اور کب تک اس مشکل کا شکار رہنا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں خدا ترسی ایک خاصا دشوار کام ہوتا ہے۔ اچانک صفدر نے میرا گھٹنا دبایا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیکٹ نظر آ رہا تھا۔ ایسے پیکٹ جہاز میں شیرخوار بچوں کی ماؤں کو دیے جاتے تھے۔ یہ کہاں سے لیا؟ میں نے صفدر سے پوچھا۔ اس نے اپنے قریبی اونگتی ہوئی ایک اتر پردیشی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس نے لوڈر کی دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی اور اس کی گود میں ایک بچہ گہری نیند سو رہا تھا۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ صفدر نے یہ پیکٹ عورت کی ساڑی کے اندر سے کھسکایا ہے، اور یہ کوئی ایسی معیوب بات بھی نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ہم زیادہ دیر محو سفر نہیں رہیں گے اور منزل پر پہنچ کر سب کو خوراک میسر آئے گی۔ فی الوقت کملا کے بچے کو دودھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے پیکٹ کملا کے ہاتھ میں تھپایا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو مسکرا اٹھے۔ اس نے تشکر کی نگاہوں سے مجھے اور صفدر کو دیکھا۔ کملا کی ماں نے ایک عورت سے خالی فیڈر حاصل کیا اور پیکٹ کا دودھ اس میں انڈیل کر کملا کو دے دیا۔ خوراک ملتے ہی بچے کی چیخو پکار بند ہو گئی۔ صفدر نے میرا گھٹنا پھر دبایا اور اشارے سے مجھے پروفیسر کی جانب متوجہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ پروفیسر اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اچانک وہ اکائیاں لینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کھانسی نے اس کے پورے بدن کو دہلا دیا۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یکایک میرے ذہن میں بات آ گئی کہ پروفیسر کی یہ حالت دودھ دیکھ کر ہوئی ہے۔ جہاز میں مائیکل کی طرف سے پروفیسر کو اتنی محبت سے اور اتنی زیادہ مقدار میں دودھ پلوایا گیا تھا کہ اب دودھ کو دیکھ کر ہی اس کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ پروفیسر نے خود کو بمشکل سنبھالا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ قریباً آدھا گھنٹہ مزید چلنے کے بعد لوڈر رک گیا۔ ہمیں باہر نکالنے کے لیے دروازہ کھلا۔ زندگی بخش ہوا دیوانہ وار اندر گھس آئی۔ باقی لوڈر بھی قریبی نظر آ رہے تھے۔ ان کے عقبی دروازے بھی بند تھے۔ ہم ایک وسیع فارم نما جگہ پر کھڑے تھے۔ یہاں درخت تھے اور ایک ترتیب میں دور تک کھیت نظر آ رہے تھے۔ ان کھیتوں میں اگی ہوئی فصل 4-5 فٹ تک اونچی تھی۔ غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ یہ کافی کے پودے ہیں۔ لمبوترے پتوں والے ان پودوں کے درمیان کئی کھیت مزدور نظر آئے۔ ان سیاہ فام افراد نے بغیر آستین کے شلوکے پہن رکھے تھے۔ نیچے نیکریں یا لنگوٹیاں تھیں۔ چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے سروں پر تنکوں کی ٹوپیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں چند سیاہ فام عورتیں بھی تھیں۔ ان کے سروں پر اسکارف نما سفید کپڑے نظر آ رہے تھے۔ یہ جگہ بالکل سنسان تھی۔ مسلح حبشی محافظوں کے نرغے میں ہمیں لوڈر سے نیچے اتارا گیا اور کافی کے پودوں کے درمیان سے گزار کر درختوں میں گھرے ہوئے ایک گودام نما مکان میں پہنچا دیا گیا۔ اس وسیع عمارت کی دیواریں گارے اور مٹی سے بنی ہوئی تھی۔ چھت لکڑی اور درختوں کی چھال کی تھی اور اس پر بھی گارے کا لیپ تھا۔ اتر پردیشی قیدی جہاز میں سیاہ فام محافظوں کو دیکھ دیکھ کر دہشت زدہ ہو رہے تھے، مگر یہاں تو ہر طرف سیاہ فام ہی نظر آ رہے تھے۔ بہرحال وہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور کسی نے بھی ہم پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ تھوڑی ہی دیر میں باقی تمام افراد بھی لوڈروں سے اتر کر عمارت میں پہنچ گئے۔ یہاں کئی ہوادار کمرے تھے۔ قیدیوں کو مختلف کمروں میں بانٹ دیا گیا اور دروازے باہر سے مقفل کر کے پہرے دار کھڑے کر دیے گئے۔ میں، صفدر اور پروفیسر اتر پردیشی قیدیوں کے ساتھ علیحدہ کمرے میں تھے۔ اس کمرے کے دروازے کے عین سامنے خونخوار کتا چکرا رہا تھا۔ ایسے ہی چند اور کتے بھی یہاں موجود تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ہم کسی مقامی جاگیردار کی کافی اسٹیٹ میں ہیں۔ مائیکل ہمیں یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ یہ ہماری مستقل منزل تھی یا عارضی؟ اگر عارضی منزل تھی تو پھر ہمیں آگے کس ذریعے سے سفر کرنا تھا؟ یہ ایسے سوال تھے جن کا جواب ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔
حتیٰ کہ ابھی تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم کس ملک میں ہیں۔ میری نالج کے مطابق ہم افریقہ کے مشرقی ساحل پر تھے۔ اگر ہم مشرقی ساحل پر تھے تو پھر یہ ملک تنزانیہ، کینیا، موزمبیق کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ میری طرح صفدر اور پروفیسر کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ ہماری منزل نہیں بلکہ راستے کا ایک پڑاؤ ہے۔ جب ہم بمبئی سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے تو ہم نے مارتینیا کا نام سنا تھا۔ عام تاثر یہی تھا کہ ہم مارتینیا جا رہے ہیں، اور مارتینیا افریقہ کے مغربی ساحل پر واقع تھا۔ اگر ہمیں مارتینیا ہی جانا تھا تو پھر عین ممکن تھا کہ ہمیں خشکی کا ایک طویل سفر درپیش ہوتا، لیکن یہ بات میرے اور صفدر کے ذہن میں کچھ بیٹھ نہیں رہی تھی، بلکہ ایسا ہونا قریباً ناممکن تھا۔ پاپیادہ سفر مصیبتوں کو خود دعوت دینے والی بات تھی۔ ہماری حیثیت اسمگلنگ کے مال کی سی تھی، اور اسمگلنگ کا مال بحری جہازوں کے خفیہ خانوں سے بڑھ کر اور کہاں محفوظ ہو سکتا تھا۔ اچانک صفدر کی نگاہ ایک براؤن کاغذ پر پڑی۔ یہ کسی پیکنگ کا کاغذ تھا۔ صفدر اٹھا کر پڑھنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ خبریں سنانے والے انداز میں بولا، صاحبان، تازہ ترین اطلاع کے مطابق ہم اس وقت تنزانیہ میں ہیں۔ کیا لکھا اس پر؟ لکھا ہے کہ دنیا کی بہترین کافی تنزانیہ کی کافی ہے، اور اس فارم کی کافی تنزانیہ کی بہترین کافیوں میں شمار ہوتی ہے، اور کافی کا یہ بلینڈ بہترین کافیوں میں سے بہترین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اوپر فارم کا نام بھی لکھا ہے، پرل فارم۔ یقیناً ہم اس وقت پرل فارم میں تشریف فرما ہیں۔ صفدر نے پوری تفصیل بتا دی۔ میں نے وہ براؤن کاغذ دیکھا۔ وہ کافی کی ہی پیکنگ کا کاغذ تھا۔ تنزانیہ کے الفاظ نمایاں نظر آ رہے تھے۔ کافی کے اس گودام سے باہر افریقہ کا سورج آگ برسا رہا تھا۔ جوں جوں دھوپ تیز ہو رہی تھی، حدت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ گودام میں بہت سے ایگزاسٹ فین لگے تھے، اس کے علاوہ پنکھے بھی موجود تھے، مگر پسینہ پھر بھی دھاروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ہمیں کھانا دیا گیا۔ کوئی مقامی سبزی تھی، اس کے علاوہ گائے کا گوشت تھا۔ روٹیاں بھی عجیب ڈیزائن کی تھیں، اور ان کا مزہ ڈبل روٹی جیسا تھا۔ اتر پردیشی قیدیوں نے گائے کا گوشت پہچانتے ہی کھانے کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ میں نے حبشی کارندوں سے کہا کہ وہ گائے کا گوشت یہاں سے لے جائیں، ورنہ پھر جہاز والے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ جب ان قیدیوں نے طویل بھوک ہڑتال کر دی تھی اور جاں بلب ہو گئے تھے، کارندوں نے میری بات مان لی۔ بعد ازاں تھوڑی سی پس و پیش کے بعد یہ لوگ کھانا کھانے پر آمادہ ہو گئے۔ کھانے کے تھوڑی ہی دیر بعد مائیکل معائنے کے لیے پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ایک گٹھے ہوئے جسم کا کوتا قد حبشی بھی تھا۔ اس نے نہایت قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے علاوہ گلے کی چین، انگوٹھیوں اور بٹنوں کی صورت میں اس کے جسم پر بہت سا سونا بھی نظر آ رہا تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، اس شخص کا نام مبارک امین تھا، اور یہ اس بہت بڑے کافی فارم کا مالک تھا۔ اس نے گودام میں حبس محسوس کیا تو اپنے سیاہ فام کارندوں کو کھڑکیاں وغیرہ کھولنے کا حکم دیا۔ اس کے حکم پر ہمیں فوری طور پر کھانے کے لیے پھل بھی فراہم کیے گئے۔ پھل میں کیلے اور تربوز وغیرہ شامل تھے۔ معائنے کے دوران میں مائیکل کی نگاہ پروفیسر پر پڑی تو وہ فوراً اس کے قریب چلا آیا اور بڑے احترام سے بولا، پروفیسر ڈیئر، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ ان ہندوستانی قیدیوں کے ساتھ یہاں فرش پر بیٹھے؟ یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ آپ میری عزت کا ہی کچھ خیال کر لیا کریں۔ چلے اٹھیں، میں آپ کے لیے علیحدہ رہائش کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے پروفیسر کو اٹھایا۔ پروفیسر کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا، مگر میں نے ایک بات نوٹ کی، پروفیسر کے چہرے پر وہ حد سے زیادہ عاجزی اور مسکینی دکھائی نہیں دیتی تھی جو اس سے پہلے مائیکل کو دیکھتے ہی پروفیسر کے چہرے کو گھیر لیتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ عاجزی مائیکل کو مزید تشدد اور سفاکی پر ابھارتی تھی۔ اسی دوران مائیکل کی نگاہ کرم مجھ پر بھی پڑ گئی۔ اس نے مجھے اشارے سے پاس بلایا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو شاہ جہاں؟ چلو آؤ میرے ساتھ۔ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا شمار تو وی آئی پیز میں ہوتا ہے۔ تمہارا وی آئی پی بننے سے بہتر ہے انسان جانوروں کے ساتھ رہائش اختیار کر لے۔ اوہ ہو، مجھے لگتا ہے تم مجھ سے کچھ زیادہ ہی بدگمان ہوتے چلے جا رہے ہو۔ آخر ایسا کیا دیکھ لیا تم نے مجھ میں؟ گنواؤں گا تو غصے سے گیس کا بم بن جاؤ گے اور پھٹ جاؤ گے، لہٰذا اپنی اور میری بہتری کے لیے مجھے خاموشی رہنے دو۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن یہاں سے تو چلو۔ میں تمہارے سلسلے میں ہلکا سا بھی رسک نہیں لینا چاہتا۔ کیا مطلب؟ مائیکل نے مسکرا کر اپنے سیاہ پہرے داروں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں ان کی طرف سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پہلے تم نے ان کے ساتھی سائمن کو ہلاک کیا، اس کے بعد جہاز پر ٹام کو تمہاری وجہ سے شوٹ کرنا پڑا۔ سائمن کی بات تو چلو قدرے پرانی ہو گئی ہے، لیکن ٹام والا زخم بالکل تازہ ہے۔ ٹام کا کوئی دوست تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور یہاں جو لوگ پہرے پر مقرر ہیں وہ زیادہ تر ٹام کے ہی ساتھی ہیں۔ مائیکل مجھے لے کر گودام سے باہر آ گیا۔ دوپہر اب سے پہر میں ڈھل رہی تھی۔ میرے بازو پر گھڑی موجود تھی، مگر اس پر ابھی تک بمبئی کا ہی وقت چل رہا تھا۔ مائیکل نے مجھے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو بڑے اسٹائلش انداز میں بولا، تنزانیہ کی گھڑیوں کے مطابق اس وقت دوپہر کے 2 بجے ہیں۔ تم اپنی گھڑی پر وقت درست کر لو۔ تو گویا ہم تنزانیہ میں ہیں۔
ابھی تک تو تنزانیہ میں ہی ہیں. تمہاری باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ ہم ماریتینیا جا رہے ہیں. ماریتینیا بھی پہنچ جائیں گے. تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ ایک آدھ دن یہاں کھلی فضا کا مزہ لو، کھاؤ، موج اڑاؤ اور کافی پیو. لیکن ایک بار پھر میں تمہیں وارننگ دے دیتا ہوں، اپنی بہت پرانی عادت کے مطابق کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا. یہ چالاکی تمہارے ساتھیوں اور خاص طور سے تمہاری سوئٹ ہارٹ کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہوگی. میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کافی تو یہاں کی واقعی اچھی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے تم ہمیں یہاں صرف کافی پلوانے کے لیے نہیں لائے ہو. یقیناً کوئی اور وجہ ہوگی اس کی. اچھا، تم بتاؤ، تمہارے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ تمہیں بحری راستے پر آگے کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو. وہ قدرے حیرانی سے مجھے دیکھ کر بولا، تمہارا تکا لگ گیا ہے. ہمیں کچھ ایسی ہی مشکل درپیش تھی. کہیں وہ ایرانی جہاز والا معاملہ تو درپیش نہیں؟ نہیں، یہ ان کے بھی باب تھے. بہرحال امید ہے کہ کل تک ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا اور ہم دوبارہ اپنا سفر شروع کر سکیں گے. کیا مطلب؟ کہ ہمیں پھر ہرکولس پر سوار ہونا ہوگا؟ تو تم کیا سمجھتے ہو، ہم پیدل ہی افریقہ کے دوسرے سرے پر پہنچیں گے؟ اس نے اپنے پیکٹ میں سے ایک سگریٹ نکال کر مجھے دیا. وہ قدرے اچھے موڈ میں نظر آ رہا تھا. سخت گرمی کے باوجود مائیکل نے پینٹ کوٹ زیب تن کر رکھا تھا. ہم ایک گھنے درخت کے سائے میں جا کھڑے ہوئے اور کافی کے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے مرد و زن کو دیکھنے لگے. مزدور عورتوں نے بڑے ہلکے پھلکے لباس پہن رکھے تھے. مائیکل کے منیامی گارڈز ان عورتوں کو گاہے گاہے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ لیتے تھے. اچانک بیپ بیپ کی مخصوص آواز بلند ہوئی. یہ مائیکل کے طاقتور واکی ٹاکی کا سگنل تھا. مائیکل نے واکی ٹاکی کوٹ کی جیب سے نکالا. ہیلو، مائیکل اسپیکنگ، اس نے کہا. دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ مائیکل کے چہرے پر افسردگی پھیل گئی. وہ قدرے پریشانی سے بولا، اور 00 پوائنٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ کچھ دیر تک دوسری طرف سے کی جانے والی بات سنتا رہا، پھر ماؤ نامی کسی شخص کو ہدایات دینے لگا. واکی ٹاکی پر مائیکل نے جو گفتگو کی اس سے معلوم ہوا کہ آگے موزمبیق کے ساحل کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ناکہ بندی کی گئی ہے. یہ ناکہ بندی اسمگلنگ کی روک تھام کے سلسلے میں کی گئی تھی. غالباً اس ناکہ بندی میں انٹرپول کا کوئی کردار بھی موجود تھا، کیونکہ مائیکل کی زبان سے 2-3 بار میں نے انٹرپول کا لفظ بھی سنا تھا. اسی ناکہ بندی کی خبر ملنے کے بعد ہرکولس کو افراتفری میں ویران کھاڑی میں لایا گیا تھا اور ہمیں اس پر سے اتار کر اس کافی اسٹیٹ میں پہنچا دیا گیا تھا. مائیکل کا خیال یہ تھا کہ یہ ناکہ بندی ایک آدھ دن میں ختم ہو جائے گی اور ہم اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے. مگر اب جو مائیکل کو اطلاع ملی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ناکہ بندی ابھی جاری ہے اور شاید 2-4 دن مزید جاری رہے گی. مائیکل نے مجھے فارم کے رہائشی حصے میں پہنچا دیا. رہائشی عمارت کافی آرام دہ اور ٹھنڈی تھی. یہاں ڈیزرٹ کولر اور ایئر کنڈیشنر وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے. جس کمرے میں مجھے پہنچایا گیا وہاں زری گل کلثوم پہلے سے موجود تھے. مجھے دیکھ کر دونوں کے مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھے. میں نے مائیکل سے کہا کہ صفدر کو بھی یہاں پہنچا دیا جائے. معمولی تذبذب کے بعد مائیکل نے صفدر کو یہاں شفٹ کرنے کی حامی بھری. میں نے زری سے پوچھا، غزالہ کو کہیں دیکھا ہے تم نے؟ غزالہ بی بی اور تاب بھی دونوں اسی بلڈنگ کے کسی کمرے میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ام کو کسی بچے کے رونے کا آواز آیا تھا. ام کو پکا یقین ہے کہ وہ تابی ہی تھا. مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ مائیکل غزالہ کو ہمارے ساتھ رکھنے کا رسک نہیں لے گا. جہاز کی طرح یہاں بھی غزالہ کی حیثیت یرغمالی کسی تھی. تھوڑی دیر بعد صفدر بھی 2 مسلح افراد کی نگرانی میں ہم تک پہنچ گیا. صفدر کی موجودگی سے میری ڈھارس سی بن جاتی تھی. غالباً صفدر بھی کچھ ایسا ہی محسوس کرتا تھا. ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہمارے ارد گرد کہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہم اسے چٹکیوں میں حل کر لیں گے. صفدر نے بتایا کہ میرے چلے آنے سے اتر پردیشی قیدی بہت اداس ہو گئے ہیں. کملا کی آنکھوں میں تو باقاعدہ آنسو چمک رہے تھے. زری گل سخت بے قرار نظر آتا تھا. وہ جاننا چاہتا تھا کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں نے اسے تسلی دی اور جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں ان میں سے کچھ اس تک پہنچائیں. استاد صاحب، ایک توم کو اس گلسوم نے پاگل کر کے رکھ دیا. اور وقت اس کا ایک ہی رٹ ہے، یہ پشاور واپس جانا چاہتا ہے. کہتا ہے ام کو اپنے گھر لے کے جاؤ. ام رات دن تمہارا خدمت کرنا چاہتا ہے، تمہارا کپڑا مپڑا دھونا چاہتا ہے، تمہارے لیے روٹی پکانا چاہتا ہے، جھاڑو دینا چاہتا ہے اور برتن مانجنا چاہتا ہے. اب بتائیں استاد صاحب، ام اس کو سب کچھ کیسے مہیا کرے؟ ہماری تو سمجھ میں ایک ہی بات آتا ہے، آپ مائیکل سے کہہ کر بہت سے گندہ کپڑوں اور جھوٹے برتنوں کا انتظام کرا دیں. ام اس کو کہتا ہے کہ یہ برتن مانجو اور کپڑا دھو کر استری کرو، شاید اس طرح کا کچھ طبیعت بحال ہو جائے. صفدر نے کہا، جھوٹے برتن اور گندے کپڑے منگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ مائیکل سے صرف یہ کہہ دیا جائے کہ وہ ہمارے روٹی کپڑے کی کوئی فکر نہ کرے. ہمارے پاس ایک رضاکار موجود ہے اور وہ اپنے شوہر اور اس کے دوستوں کی خدمت کے لیے تڑپ رہی ہے.
میں نے کہا، میرے خیال میں مسئلہ ایسے بھی حل نہیں ہوگا. تم نے گلثوم کی بات پر غور نہیں کیا. وہ زری سے کہتی ہے کہ میں دن رات تمہاری خدمت کرنا چاہتی ہوں. ذرا الفاظ پر غور کرو، دن اور رات خدمت. صفدر مسکرانے لگا، مگر زری کے چہرے پر کوئی تاثر نظر نہیں آیا. وہ خاموش تھا. کیا سوچ رہے ہو؟ خوچے، آپ نے خود ہی تو کہا کہ الفاظ پر غور کرو. پھر کیا سمجھ آیا؟ ابھی تک تو کچھ سمجھ نہیں آیا. آپ نے غور ہی کہاں کرنے دیا؟ غور کرنے کے لیے خاص چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. صفدر نے فقرہ چست کیا. ہاں واقعی، وہ واقعی ختم ہو گیا ہے. زری کے جواب نے ہمیں حیران کر دیا. یقیناً وہ صفدر کا طنز سمجھ نہیں سکا تھا. کیا ختم ہو گئی ہے؟ وہی جس کا ذکر صفدر صاحب کر رہا ہے. وہ راستے میں خرچ ہو گیا تھا. اوفو، کیا خرچ ہو گیا تھا؟ نام بھی تو لو اس کا. آپ نسوار کا ذکر کر رہا ہے نا. یہ ٹھیک ہے کہ عام کو نسوار کے بغیر غور کرنے میں مشکل پیش آتا ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ اس کے بغیر ہمارا عقل ہی خبت ہو جائے. صفدر نسوار کی نہیں، عقل کی بات کر رہا ہے، جو نسوار کے بغیر واقعی خبت ہو چکی ہے. زری گل چکرا کر رہ گیا، لیکن جلد ہی سنبھل گیا. اس سے پہلے کہ وہ صفدر کو کوئی کڑاکے دار جواب دیتا، گلثوم اپکائیاں لینے لگی. زری ایک دم ساری چوکڑی بھول گیا اور تڑپ کر گلثوم کے پاس پہنچا. وہ اس کے آگے پیچھے گھومنے لگا. اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا. میں اور غزالہ کئی بار اسے سمجھا چکے تھے کہ ایسی حالت میں عورت کی طبیعت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن زری کی پریشانی دلیل سے ختم ہونے والی چیز تھوڑی تھی. جو ہی گلثوم کا دل مالش کرتا، زری کے طوطے اڑ جاتے. اس کمرے میں اگلے 2 روز ہم نے بڑے آرام سے گزارے. ایئر کنڈیشنر 24 گھنٹے چالو رہتا تھا. مچھر مکھی کا نام و نشان تک نہیں تھا. کھانے کو بھی خوب مل رہا تھا، بس کمروں سے باہر نکلنے کی آزادی نہیں تھی. اس دوران میں ہم کمرے کے اندر ہی سے حالات کا جائزہ لیتے رہے. یہ کافی فارم بڑی سڑک اور آبادی سے خاصے فاصلے پر واقع تھا. اس کا مالک وہی چھوٹے قد کا سیاہ فام تھا جو قیمتی لباس پہنتا تھا اور جس کے گلے میں جھولتی ہوئی سونے کی موٹی چین دور سے ہی نظر آ جاتی تھی. یہ شخص مسلمان تھا اور اس کا نام مبارک امین تھا. مائیکل کے ساتھ اس کی پرانی دوستی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب مائیکل کو اپنا بحری سفر عارضی طور پر روکنا پڑا تو اس نے پناہ کے لیے مبارک امین کے کافی فارم کا انتخاب کیا. مبارک اپنے رنگ ڈھنگ سے خود بھی کوئی اچھا شخص نظر نہیں آتا تھا، تاہم مائیکل کے برعکس وہ تند مزاج نہیں تھا. وہ مائیکل اور اس کے تجارتی سامان یعنی بردوں کی دیکھ بھال میں کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہیں کر رہا تھا. یہ فارم وسیع رقبے میں پھیلا ہوا تھا. رہائشی حصے اور گودام کے ارد گرد بڑے اہتمام سے خاردار باڑ لگائی گئی تھی. غالباً جنگلی جانوروں سے حفاظت کی غرض سے ایسا کیا گیا تھا. رہائشی حصے سے کچھ فاصلے پر ایک بڑا گیٹ تھا. گیٹ کے قریب ہی گھاس، مٹی اور کھجور کے دیو ہیکل تنوں سے بنائے گئے بڑے بڑے سائبان تھے. ان سائبانوں کے نیچے ٹرالر کھڑے تھے اور اس کے علاوہ چند ایک کاریں اور جیپیں بھی نظر آ رہی تھیں. گیٹ پر سخت پہرا رہتا تھا. اس کے علاوہ خاردار تار کے ساتھ ساتھ مسلح حبشی دکھائی دیتے تھے. یقیناً ہماری آمد سے قبل یہاں اتنا سخت پہرا نہیں تھا. ان 2-3 دنوں میں ہم نے خوب آرام کیا. صفدر اور زری کی نوک جھونک گاہے بگاہے دلچسپی کا سامان بھی پیدا کرتی رہی. کھانا ہمیں فارم کے ملازمین ہی دیتے تھے. ان میں ایک سوکھا سڑا ملازم سادات بہت ہنسمکھ تھا. اس کی پیشانی پر نظر آنے والی محراب گواہی دیتی تھی کہ وہ نماز روزے کا پابند ہے. صفدر خاص طور پر اس کی طبیعت سے بہت متاثر ہوا. سادات کے 11 بچے تھے. وہ فارم کے بیشتر ملازمین کی طرح پکا ملازم تھا اور فارم کی حدود کے اندر ہی واقع ایک بستی میں رہتا تھا. غربت، محنت اور قناعت پسندی سادات کے چہرے پر یوں نظر آتی تھی جیسے اخبار کی پیشانی پر ہیڈ لائن ہوتی ہے. صفدر کے پاس وہ چھوٹا سا طلائی ہار ابھی تک محفوظ تھا جو اسے بمبئی کی بندرگاہ پر ملا تھا. ہمارے چالاک گائیڈ نے کوسٹ گارڈز کے خوف سے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی. اس واقعے سے چند لمحے پہلے صفدر نے یہ ہار اس کی جیب سے پار کر لیا تھا. صفدر نے بڑی ہوشیاری سے اب تک اسے اپنے لباس میں چھپائے رکھا تھا. وہ غریب صورت سادات پر اتنا مہربان ہوا کہ آدھا ہار اسے دے دیا. اس آدھے ہار میں بھی 8 طلائی موتی تھے اور ان کی قیمت 5-6 ہزار پاکستانی روپے سے کم نہیں تھی. کافی فارم میں اپنے قیام کے تیسرے روز ہم پر انکشاف ہوا کہ مائیکل اور اس کے ساتھیوں کو ابھی راستے کی کلیئرنس نہیں ملی ہے اور کم از کم 4-5 روز مزید ہمیں یہاں ٹھہرنا پڑے گا. اس صورتحال پر مائیکل اور اس کے ساتھی کافی جھنجھلائے ہوئے نظر آتے تھے. ایک روز ان کے ساتھ مجھے جہاز ہرکولس کا شرابی کپتان جم بھی نظر آیا. اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہرکولس ہم سے زیادہ دور نہیں ہے. وہ ساحل کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے. عین ممکن ہے کہ کسی تکنیکی خرابی کا بہانہ کر کے اسے کھاڑی کے پاس ہی لنگر انداز کر دیا گیا ہو. میرے اور صفدر کے ذہن میں خیال بار بار شدت سے پیدا ہو رہا تھا. اگر ہم بردہ فروش مائیکل کے چنگل سے نکلنا چاہتے تھے تو اس کے لیے یہ حالات بڑے سازگار تھے. غزالہ کی حیثیت اب بھی بے شک غیرغمالی کی سی تھی، مگر جہاز والی صورتحال یہاں نہیں تھی. وہاں غزالہ ہر گھڑی ویڈیو کیمرے کی نظر میں تھی اور ہماری کسی بھی غلطی کے سبب ایک لہجے میں اس کی جان جا سکتی تھی. پھر وہاں ہم سمندر کے قیدی تھے.
جہاز سے فرار بھی ہو جاتے تو کہاں جاتے، اور جہاز سے فرار ہو جانا بھی کون سا سہل تھا۔ ہمیں جہاز کے زیری کمپارٹمنٹ میں رکھا گیا تھا اور وہاں سے نکلنا سوئی کے ناکے میں سے گزرنے کے برابر تھا۔ اب ہم ٹھوس زمین پر کھڑے تھے۔ یہاں حفاظتی انتظامات بھی عارضی نوعیت کے تھے۔ ان انتظامات میں کوئی نہ کوئی رکھنا ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ ہم سب ساتھی ایک ہی جگہ پر موجود تھے، صرف غزالہ کا مسئلہ تھا۔ اگر ہم کسی طرح اس تک پہنچ جاتے تو پھر یہاں سے نکلنے کی بھرپور کوشش کی جا سکتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ آدھی رات کے بعد حفاظتی انتظامات کافی نرم ہو جاتے ہیں۔ خاردار تار کے قریب پہرا دینے والے اکثر افراد بھی رائفلوں کا تکیہ بنا کر لیٹ جاتے تھے، اونگنے لگتے تھے یا سو جاتے تھے۔ صرف 2 عدد کتے تھے جو گیٹ کے قریب رات بھر جاگتے اور بھونکتے رہتے تھے۔ میں اور صفدر پہرے داروں کے معمولات کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ صفدر باتوں باتوں میں سادات سے بھی معلومات حاصل کر رہا تھا۔ فارم کے رہائشی علاقے کا قریباً سارا نقشہ صفدر نے سادات سے معلوم کر لیا تھا۔ جوں جوں ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا تھا، ہماری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمیں یہ احساس شدت سے ہونے لگا تھا کہ ہمیں بردہ فروش مائیکل کے جال سے نکلنے کی ایک بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کوشش کیے بغیر دوبارہ ہرکولس پر پہنچ جاتے تو اس کا افسوس ہمیں تادیر رہنا تھا۔ یہ فارم میں ہمارے قیام کے 4تھے یا 5ویں دن کی بات ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو ڈھول ڈھمکے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بہت سے حبشی دائرے کی شکل میں ناچ رہے تھے اور اپنی بندوقیں لہرا رہے تھے۔ ان کے درمیان 3 سیاہ فام لڑکیاں محو رقص تھیں۔ لڑکیوں نے رواج کے مطابق بڑی ہلکی پھلکی بنیان نما شرٹیں پہن رکھی تھیں۔ یہ شرٹس ان کے جسمانی نشیب و فراز کو چھپانے کے بجائے اور نمایاں کر رہی تھیں۔ زیریں جسم پر لنگی کی طرح کا ایک لباس تھا۔ یہ لباس لڑکیوں کو صرف گھٹنوں تک ہی ڈھانپ رہا تھا۔ افریقی طرز کے کچھ ساز بھی بجائے جا رہے تھے۔ ساز بجانے والوں نے اپنے چہرے جنگلیوں کے انداز میں رنگے ہوئے تھے۔ انہوں نے آنکھوں میں سرخ رنگ ڈال رکھا تھا جس کے سبب آنکھیں انگاروں کی مانند دکھائی دیتی تھیں۔ کچھ دیر بعد فارم کے ملازمین ہمیں ناشتہ دینے کے لیے آئے تو وہ بھی نئے کپڑوں میں نظر آ رہے تھے۔ صفدر نے اپنے یار سادات سے پوچھا، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ وہ ٹوٹی پوٹی انگلش میں بولا، یہ یہاں کا مقامی تہوار ہے، اسے سابورا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آج کے روز جو دل کھول کر ہنستا ہے اور دوسروں کو ہنساتا ہے، سال بھر کے لیے دکھ اور غم اس سے دور رہتے ہیں۔ اس روز رہائشی حصے کے ارد گرد اور گودام کے قرب و جوار میں موج میلے کا سما رہا۔ سب لوگ بہت ہلکے پھلکے موڈ میں نظر آتے تھے۔ کافی کے کھیتوں میں کام بند تھا۔ مزدور عورتوں اور مردوں نے رنگ برنگے لباس پہن رکھے تھے اور ادھر سے ادھر چہکتے پھر رہے تھے۔ اتفاقاً اس روز چلچلاتا سورج سر پر نہیں تھا، مطلع ابر آلود تھا اور اس موسم نے لوگوں کو اور بھی نہال کر رکھا تھا۔ جس قسم کا یہ علاقہ تھا وہاں ابر آلود موسم شاذ و نادر ہی جھلک دکھاتا ہے۔ لوگ ایک سیاہی مائل مشروب بڑے شوق سے پی رہے تھے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ تاڑی تھی۔ تاڑی اس رس کو کہا جاتا ہے جو تاڑ کے درخت سے نکلتا ہے اور یہ نشہ آور مشروب ہوتا ہے۔ جوں جوں تاڑی سیاہ فاموں کے اندر جا رہی تھی ان کے جوش و خروش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے تھے۔ چند افراد مل کر کسی عورت کو بازوؤں پر اٹھا لیتے اور اسے اٹھائے اٹھائے میدان کا چکر لگانے لگتے۔ کبھی نوجوان آپس میں دست و گریباں ہو جاتے اور ایک دوسرے کو غلیظ گالیوں سے نوازتے اور بیہودہ اشارے کرتے۔ کہیں پاس ہی لائیو میوزک بھی ہو رہا تھا، لیکن سازندے اور گانے والے ہمیں کھڑکی میں سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مائیکل کے سیاہ فام ساتھی بھی اس ہلے گلے میں شریک تھے۔ تاڑی پینے والوں میں بھی وہ سب سے آگے تھے۔ آدم خور بنیامی حبشی نشے میں کچھ اور بھی خونخوار نظر آنے لگے تھے۔ ہم نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ فارم کے عام حبشی ان بنیامی حبشیوں کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان سے کنی کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بنیامی عام سیاہ فاموں میں ایسے تھے جیسے چرندوں میں چند درندے گھوم رہے ہوں۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں کہیں پاس ہی گھٹی گھٹی آوازیں آئیں، جیسے کوئی عورت چیخنے کی کوشش کر رہی ہو مگر اس کا منہ کسی نے مضبوطی سے بند کر رکھا ہو۔ اس کے بعد دھما چوکڑی کی آوازیں آئیں۔ یوں لگا کہ عورت جدوجہد کر رہی ہے۔ چند مرد اس کی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے زور لگا رہے تھے اور پھر عورت کی جدوجہد دم توڑ گئی۔ کسی بنیامی حبشی کی دبی دبی وحشیانہ ہنسی سنائی دی۔ خبر نہیں کہ یہ مظلوم عورت کون تھی اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ جو کچھ بھی تھا وہ کھڑکی میں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ کمرے کے عقب میں نہیں بلکہ پہلو میں تھا۔ اچانک مجھے ٹوائلٹ کا خیال آیا۔ ٹوائلٹ میں 10-12 فٹ کی بلندی پر ایک روشن دان موجود تھا۔ وہاں سے کچھ دیکھنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ میں اور صفدر ٹوائلٹ میں داخل ہوئے۔ میں صفدر کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور تنگ روشن دان میں سے دوسری طرف کا منظر دیکھنے میں کامیاب رہا۔ یہ ایک چھوٹا سا عقبی صحن تھا جس میں گھاس اگی ہوئی تھی اور کیلے کے 2 درخت کھڑے تھے۔ ان درختوں تلے جو منظر مجھے دکھائی دیا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ اس چاروں طرف سے بند صحن میں 4 بنیامی حبشی تھے اور ایک عورت تھی۔ کچھ دیر پہلے دبی دبی آوازیں سننے کے بعد میرے اور صفدر کے ذہن میں یہ خدشہ جاگا کہ شاید کسی بے کس قیدی خاتون کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
مگر جو کچھ دکھائی دیا وہ سب حد سے زیادہ بھیانک تھا۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے فربا اندام ایرانی مارکوس کی زندہ بچ جانے والی بیوی کو دیکھا۔ وہ اپنے آنجہانی خاوند کی طرح بے حد سرخ و سفید تھی اور قدر فربا بھی تھی۔ بہرحال شوہر کی طرح اس کا جسم ڈھیلا ڈھالا نہیں تھا اور نہ ہی اس پر فالتو چربی تھی۔ اسے ایک پرکشش موٹی عورت کہا جا سکتا تھا۔ وہ اس حالت میں زمین پر پڑی تھی کہ اس کے پاؤں رسی سے بندھے ہوئے تھے، اور جس طرح گائے کو تکبیر پھیری جاتی ہے، بالکل اسی طرح اس بدنصیب عورت کا گلا کٹا ہوا تھا۔ اس کی گردن سے بہنے والا خون ایک چھوٹے سے گڑھے میں جمع تھا اور اس پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ عورت کے جسم پر لباس کے نام پر بس چند دھجیاں رہ گئی تھیں۔ اس کے بال مٹی اور خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ آدم خور حبشی اس کے بے جان جسم کو دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں بے نام خوشی کروٹیں لے رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے خون سے بھرے ہوئے گڑھے کو مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور ذبح شدہ جسم کو ہاتھوں میں اٹھا کر اندر لے گئے۔ یہ جشن کا دن تھا۔ ایسے پرمسرت موقعوں کا حسن بہترین کھانوں سے دوبالا ہوتا ہے۔ یقیناً ان آدم خوروں کے لیے اس پرمسرت موقع کا حسن دوبالا ہو چکا تھا۔ میں روشن دان سے نیچے اتر آیا، لیکن میری آنکھیں جیسے روشن دان میں ہی رہ گئیں۔ میں تصور کی نظر سے وحشی منیامیوں کو دیکھتا رہا۔ وہ تاڑی کے نشے میں بدمست ہو کر قہقہے لگا رہے تھے اور ساتھ ساتھ بدنصیب عورت کے حصے بکھرے کرنے میں مصروف تھے۔ صفائی سے کاٹے گئے گوشت کے چھوٹے بڑے لوتھڑے میری نگاہوں میں گھومنے لگے اور میرا دل اچھل اچھل کر حلق کی طرف آنے لگا۔ شاہ جہاں صاحب، کیا بات ہے؟ کون عورت تھی وہاں پہ؟ مارکوس کی بیوی۔ وہی موٹی عورت نا جس نے مارکوس کو پھانسی سے بچانے کے لیے بڑا وائیویلا کیا تھا؟ ہاں وہی۔ بعد میں مائیکل نے اس کی مشقیں کسوا دی تھی۔ ہاں، مگر ہوا کیا اس کے ساتھ؟ آج وہ منیامیوں کے جشن کو پرلطف بنائے گی، ان کے کھانوں میں لذت پیدا کرے گی۔ کیا مطلب؟ وہ اس سے کھانا پکوا رہے ہیں؟ کھانا پکوا نہیں رہے، وہ اسے اپنے کھانے میں شامل کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے کسی جانور ہی کی طرح ذبح کر دیا گیا ہے، اور اب وہ درندے اس کے حصے بکھرے کر رہے ہوں گے۔ اوہ مائی گاڈ! صفدر نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ آدم خوری کے واقعات ہم پڑھتے اور سنتے چلے آئے تھے، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ابھی تک سوچ رہا تھا کہ کیا میں نے واقعی یہ سب کچھ دیکھا ہے یا میرے تصور نے پختہ ہو کر ایک بھیانک منظر کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جس وقت ہمیں کمرے کے باہر سے دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں، اس وقت یقیناً لہیم شہیم عورت کو زمین پر گرا کر ذبح کیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے دیگا مشتی کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ ممکن ہے کہ اس وقت عورت کو زمین پر گرانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بدنصیب عورت کی لاش پر مجھے چوٹوں کے تازہ نشان نظر آئے۔ ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ شہرک کٹوانے سے پہلے اس نے بھرپور مزاحمت کی تھی۔ ہم نے باقی ساتھیوں کو کچھ نہیں بتایا۔ میرے اندر ایک جوالا مکھی دہکنے لگا تھا۔ میرے اندر سے جیسے آواز آ رہی تھی کہ مائیکل کے جال کو کاٹنے کا اس سے بہتر موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ زیادہ تر پہرے دار اور مسلح افراد تاڑی کے نشے میں بدمست تھے۔ ان میں ڈسپلن نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا احساس ذمہ داری۔ شام ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی جس نے ان لوگوں کو اور بھی مسرور کر دیا۔ نیم تاریکی میں کئی افراد درختوں تلے لیٹے نظر آتے تھے۔ ہمارے کمرے کے دروازے پر بھی صرف ایک پہرے دار موجود تھا۔ میں نے دیکھا صفدر کے چہرے پر بھی دبا دبا جوش نظر آنے لگا تھا۔ وہی امید، وہی ترنگ جو ہمیں ہر بے خطر مصائب سے ٹکرانے پر اکساتی تھی، وہی جوش جو ہمارے سینے میں لہر لیتا تھا تو موت ہمیں ایک حقیر اور بے وقت شے نظر آنے لگتی تھی۔ میں نے زری اور گلسوم سے کہا کہ وہ تیار ہو جائیں۔ زری کا رنگ پہلے تو پھیکا پڑا، مگر پھر اس کے چہرے پر بھی سرخی لہرانے لگی۔ وہ میری بات کے معنی اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ یہ معنی اس نے گلسوم کو بھی سمجھا دیے۔ میری توقع کے عین مطابق گلسوم کے چہرے پر بھی کسی طرح کا خوف و ہراس دکھائی نہیں دیا۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہاں سے نکلنے کے سلسلے میں پیش آنے والے تمام خطرات کے لیے تیار تھی۔ وہ گلگت کے برفزاروں میں پرورش پانے والی ایک دلیر و جفاکش قبائلی لڑکی تھی۔ حوادث سے کھیلنا اس کے لیے کوئی انوکھا کام نہیں تھا۔ میں اور صفدر بڑی شدت سے 8 بجنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے 4 روزہ جائزے کے مطابق ٹھیک 8 بجے فارم کا ایک ملازم دوپہر کے خالی برتن لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ اس کارروائی کے آغاز کے لیے ہم نے اسی وقت کا انتخاب کر رکھا تھا۔ خوش قسمتی سے آج بھی ملازم ٹھیک وقت پر ہی نمودار ہو گیا۔ مسلح محافظ نے دروازہ کھولا اور رائفل ہاتھ میں لے کر چوکس کھڑا ہو گیا۔ محافظ کی سانپ سی آنکھیں بے حد تیزی سے گردش کر رہی تھیں۔ وہ جیسے ایک ہی نظر میں کمرے کی ہر شے کو دیکھ رہا تھا۔ جو ہی ملازم کمرے میں داخل ہوا، میں نے اپنے جسم تول لیا۔ ایک لمحے کے لیے ملازم میرے اور مسلح محافظ کے درمیان آیا اور مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں نے لپک کر اسے دبوچا اور دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس دوران میں صفدر نے دروازے کی اوٹ سے نکل کر محافظ کو چھاپ لیا۔
محافظ کی توجہ چونکہ مکمل طور پر میری طرف تھی، لہٰذا صفدر کو کسی طرح کی مشکل پیش نہیں آئی۔ بوکھلا کر محافظ اگر لبلبی دبا بھی دیتا تو نشانہ فارم کا ملازم ہی بنتا، جسے میں نے ڈھال کی صورت میں اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ میں نے ملازم کی گردن کو اپنے بازو کے مخصوص شکنجے میں جکڑا اور ایک لہجے میں اس کا تنا ہوا جسم میرے بازوؤں میں جھول گیا۔ دوسری طرف صفدر نے محافظ کا سر پوری قوت سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ صفدر کے فولادی بازوؤں کی لگائی ہوئی یہ ایک ہی ضرب محافظ کے لیے تسلی بخش ثابت ہوئی اور رائفل اس کے ہاتھوں سے گر پڑی، جسے زری نے گرنے سے پہلے ہی دبوچ لیا۔ صفدر نے احتیاط کے طور پر محافظ کا کھوپڑا ایک بار پھر دیوار سے ٹکرا دیا اور اس کے بعد اسے بڑے اطمینان سے فرش پر لمبا لٹا دیا۔ محافظ کی رائفل صفدر نے اپنے قبضے میں لے لی اور اس کی پتلون کی جیبوں سے 2 بھرے ہوئے میگزین بھی نکال لیے۔ دونوں بے ہوش سیاہ فاموں کو گھسیٹ کر ہم نے ٹوائلٹ میں پہنچا دیا۔ زری نے بڑی پھرتی کے ساتھ ایک چادر کی لمبی لمبی پٹیاں پھاڑنی شروع کر دیں۔ وہ یقیناً ان پٹیوں کے ساتھ ان دونوں افراد کی مشقیں کسنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں اور صفدر کمرے سے نکل آئے۔ صفدر کی ہدایت پر گلسوم نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ہم دونوں بڑی احتیاط کے ساتھ راہداری میں آگے بڑھے۔ وسیع احاطے میں سائبانوں تلے 3 ٹرالر کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ہمیں انہی میں سے کسی ایک ٹرالر کو پناہ کے لیے استعمال کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے غزالہ کی رہائی ضروری تھی۔ تابی کے رونے کی آواز اکثر آتی رہتی تھی۔ اس کی آواز سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ غزالہ کو کہاں رکھا گیا ہے۔ چند سیکنڈ کے اندر ہم اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں یہاں بھی ایک محافظ موجود تھا۔ اس کے بے حد چوڑے جبڑے اس بات کے غماز تھے کہ وہ سیاہ فاموں کی آدم خور نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ انہی منحوس منامیوں میں سے ایک تھا جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک عورت کو نہایت بے دردی سے ذبح کیا تھا۔ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ پہرے دار برآمدے کی طرف کھڑا تھا۔ اگر ہم وہاں جا کر اسے قابو کرتے تو عین ممکن تھا کہ درختوں کے نیچے موج میلہ کرنے والے لوگوں میں سے کسی کی نظر اس منظر پر پڑ جاتی، اور یہ ایک سنگین رسک تھا۔ صفدر اور میں دیوار سے چپکے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ محافظ چہل قدمی کرتا ہوا ہماری جانب آئے اور ہم اس کی خیر خیریت پوچھ سکیں۔ وہ بدبخت چہل قدمی تو کر رہا تھا، لیکن ہم سے 7-8 فٹ کی دوری پر آ کر واپس چلا جاتا تھا۔ قریباً 2 منٹ ہم نے سچے عاشقوں کی طرح اس کی آمد کا انتظار کیا، لیکن وہ مسلسل ہم سے بے رخی برتتا رہا۔ آخر اسے اپنے قریب کرنے کے لیے صفدر نے اس کی طرف ایک لو لیٹر پھینکا۔ یہ لو لیٹر دراصل ایک کنکری تھی جو محافظ کی گردن پر لگی۔ اس نے راہداری کی طرف دیکھا اور افریقی زبان میں کچھ کہا۔ یقیناً وہ اسے اپنے کسی ساتھی کی شرارت سمجھا تھا اور اس شرارت کے بدلے میں اسے کوئی بے تکلف قسم کی گالی دے رہا تھا۔ صفدر نے یکے بعد دیگرے 2 کنکریاں اور ماری۔ اب محافظ کے لیے تاریک راہداری کی طرف آنا اور اندر جھانکنا ضروری ہو گیا۔ جو ہی اس نے گردن لمبی کر کے راہداری میں جھانکا، میں نے اس کی گردن یوں جکڑی کہ وہ آواز تک نہ نکال سکا۔ میں نے گردن کی رگ پر جو ہی مخصوص دباؤ ڈالا، گرانڈیل آدم خور میرے بازوؤں میں ترئی کی طرح لٹک گیا۔ صفدر نے اس کی 222 گن تھام لی، جبکہ میں نے اس کی کمر میں اڑسا ہوا 1.5 فٹ لمبا چھرا کھینچ لیا۔ صفدر نے پھرتی سے اس کی جامہ تلاشی لی۔ ہماری خوش قسمتی کہ کمرے کی چابیاں اس کی پتلون کی جیب سے مل گئیں۔ میں نے دروازے کا قفل کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میرے پیچھے پیچھے صفدر بھی آدم خور کے بے ہوش جسم کو گھسیٹ کر اندر لے آیا۔ غزالہ اور تابی کمرے میں موجود تھے۔ ہمیں دیکھ کر غزالہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ صفدر نے تابی کو اٹھایا اور میں نے غزالہ کا ہاتھ پکڑا۔ اسے لے کر ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ یہ بڑے خطرناک لمحات تھے۔ احاطے میں موجود کسی نیگرو کی نگاہ ہم پر پڑ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ راہداری میں سے کوئی بھی شخص مسلح ہو کر اچانک ہمارے روبرو آ سکتا تھا۔ میں نے گن کندھے سے لٹکا لی اور چھرا ہاتھ میں لے لیا۔ صفدر اور میں دونوں مرنے مارنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ہم قریباً دوڑتے ہوئے اپنے دیگر ساتھیوں یعنی زری اور گلسوم تک پہنچے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ احاطے میں آ کر خاردار باڑ کے ساتھ ساتھ چلتے ہم ان سائبانوں کے نیچے پہنچ گئے جہاں بڑے بڑے ٹرالر کھڑے تھے۔ یہ خوشکن اتفاق تھا کہ ٹرالروں تک آتے آتے ہمیں کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور اگر دیکھا بھی تھا تو زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ ہم نے ٹرالروں کے عقبی دروازوں کو آزمانا شروع کیا۔ تیسرے ٹرالر کا دروازہ کھل گیا۔ ہم یکے بعد دیگرے اندر گھس گئے۔ یہاں خشک کافی کے بڑے بڑے پیکٹ رکھے تھے اور فرش پر بھی خشک پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اب تک میں اور صفدر ٹرالروں کی آمد و رفت کا بغور جائزہ لیتے رہے تھے۔ ٹرالر رات 9 بجے احاطے سے نکل جاتے اور ان کی واپسی اگلے روز 12 بجے کے قریب ہوتی۔ میری گھڑی کے مطابق 8:15 بج چکے تھے۔ اگر معمول کے مطابق یعنی ٹھیک 9 بجے ٹرالر یہاں سے نکل جاتے تو بھی ہمیں 1.25 گھنٹہ انتظار کرنا تھا۔ یہ 1.25 گھنٹہ بہت بڑا رسک تھا۔ اگر اس دوران میں غزالہ کے کمرے یا ہمارے کمرے میں جھانک لیا جاتا تو پورے احاطے میں تہلکہ مچ جاتا۔ چاروں طرف ہماری تلاش شروع ہو جاتی اور بڑی بات نہیں تھی کہ 8-10 منٹ کے اندر تلاشی لینے والے ان ٹرالروں تک پہنچ جاتے۔ ہماری سلامتی اسی میں تھی کہ یہ 40-45 منٹ خیریت سے گزر جائیں اور معمول کے مطابق 9 بجے ٹرالر یہاں سے روانہ ہو جائے۔ ہم نے ٹرالر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اندر گھوپ اندھیرا تھا اور گرمی بھی بہت تھی۔
ہمیں زیادہ ڈر تابی کی طرف سے تھا۔ وہ گرمی سے بے قرار ہو رہا تھا۔ اگر وہ رونا شروع کر دیتا تو مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ میری گھڑی کا چمکنے والا ڈائل بتا رہا تھا کہ 9 بجنے میں ابھی بھی 30 منٹ باقی ہیں۔ ایک لمحہ سولی پر کٹ رہا تھا۔ اچانک ہمارے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ ٹرالر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ صفدر نے اپنی 222 رائفل کا پیرل دروازے کی طرف کر دیا اور ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر کسی بھی کارروائی کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ میں نے 1.5 فٹ لمبے چھرے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اندھیرے میں مجھے صفدر کا صرف ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوسری دستک کا انتظار کیا۔ دوسری دستک پہلے سے زیادہ واضح انداز میں ہوئی تھی، بہرحال، لیکن وہ بھی زیادہ بلند نہیں تھی۔ صفدر نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک شخص اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی چیز تھی، مگر یہ ہتھیار نہیں تھا، یہ ایک ٹارچ تھی۔ صفدر کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، سادات تم؟ سادات نے ٹارچ روشن کر کے ہمارے چہرے دیکھے اور اگلے ہی لمحے ٹارچ بجھا دی۔ وہ سراسیما لہجے میں بولا، یہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں گودام کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے آپ کو ٹرالر کی طرف آتے دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے آپ لوگ دروازہ کھول کر اندر گھس گئے۔ کسی اور کو تو معلوم نہیں کہ ہم یہاں پر ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا۔ اگر میرے علاوہ کسی کو پتا ہوتا تو اب تک قیامت برپا ہو گئی ہوتی۔ ایک بات پوچھوں سادات، بتاؤ گے؟ صفدر نے کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بال بچے دار آدمی ہوں صاحب، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے کسی کڑی آزمائش میں نہیں ڈالیں گے۔ نہیں، کڑی آزمائش تو نہیں ہے، صرف اتنا بتا دو کہ یہ ٹرالر آج بھی 9 بجے نکل جائیں گے یا نہیں۔ وہ ذرا ہچکچا کر بولا، امید تو یہی ہے کہ نکل جائیں گے، لیکن آپ نے غلطی کی ہے۔ وہ کیا؟ یہ جس لوڈر میں آپ گھسے ہیں نا، خراب ہے۔ شاید آپ اندھیرے کی وجہ سے اس کا اگلا حصہ نہیں دیکھ سکے۔ اس کے اگلے حصے کو کھولا گیا ہے۔ یہ اطلاع سن کر ہم سناٹے میں رہ گئے۔ چند لمحے کے توقف کے بعد صفدر بولا، پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بے قراری سے اپنے گھونگھریالے بال کھجائے۔ یقیناً وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں غیر ارادی طور پر کسی سازش کا حصہ نہ بن جائے۔ ممکن ہے کہ تذبذب کے ان لمحات میں اسے صفدر کا وہ حسن سلوک یاد آیا ہو جو وہ اس سے کرتا رہا تھا، اور پھر وہ فراخ دلی بھی یاد آئی جو طلائی ہار کے سلسلے میں صفدر نے اس سے برتی تھی۔ وہ ہچکچاتے لہجے میں بولا، آپ نے جو کچھ سوچا ہے نا، یہ کافی خطرناک ہے۔ بہرحال اگر آپ یہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر لوڈر تبدیل کر دیں، اور بہتر ہے کہ اس لوڈر میں بیٹھیں جو گیٹ کی طرف ہے۔ امید ہے کہ وہ پہلے نکل جائے گا، باقی دونوں شاید بعد میں آئیں۔ اتنا کہتے کہتے سادات آگے نکل گیا، جیسے اسے اندیشہ ہو کہ اگر چند سیکنڈ بھی مزید وہ یہاں رکا تو اس کی دنیا اور عاقبت برباد ہو جائیں گے۔ میں نے اچھی طرح ارد گرد کا جائزہ لیا اور احتیاط سے چلتا ہوا دوسرے لوڈر تک پہنچ گیا۔ لوڈر کا عقبی دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا۔ یہاں بھی کافی کے بڑے بڑے بنڈل نظر آ رہے تھے۔ میرے اشارے پر صفدر اور باقی افراد بھی اس دوسرے لوڈر میں آ گئے۔ لوڈر کا دروازہ ہم نے اندر سے کھلا رہنے دیا، کیونکہ اگر لوڈر کے روانہ ہونے سے پہلے کوئی شخص دروازہ چیک کرتا تو بند دروازے کی وجہ سے وہ الرٹ ہو جاتا۔ تاہم اگر وہ دروازہ کھول کر اندر جھانک بھی لیتا تو تاریکی کی وجہ سے ہمارا نظر آنا آسان نہیں تھا۔ ہاں، اگر وہ ٹارچ استعمال کرتا تو اور بات تھی۔ 9 بجنے میں ابھی بھی 20 منٹ باقی تھے۔ میں اور صفدر ایک ایک پل گن کر گزار رہے تھے۔ اب تک کے جائزے سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ یہاں وقت کی بے حد پابندی کی جاتی ہے۔ ہر کام گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ انجام دیا جاتا تھا، لیکن آج صورتحال کچھ مختلف تھی۔ ہلے گلے اور موج مستی میں یہاں کا نظام اپسٹ ہو رہا تھا۔ کیا خبر تھی کہ یہ لوڈر بھی یہاں پر وقت سے نکل سکتے یا نہیں؟ اگر ان لوڈروں یعنی ٹرالروں کے نکلنے میں تاخیر ہو جاتی اور اندر کمروں میں بھانڈا پھوٹ جاتا تو یہ ٹرالر ہی ہمارے لیے چوہے دان ثابت ہو سکتے تھے۔ خدا خدا کر کے 9 بجے 2-3 افراد کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کسی شخص نے ٹرالر کا دروازہ کھولا، بے دہانی میں اندر جھانکا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ یہ مرحلہ تو بخیر و خوبی طے ہو گیا۔ اب ٹرالر کے اسٹارٹ ہونے کا انتظار تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 9 سے آگے بڑھتی چلی گئیں، مگر ٹرالر اسٹارٹ نہ ہوا۔ آس پاس کسی طرح کی سرگرمی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ غزالہ کی پرتشویش آواز تاریکی سے ابھری، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ عام گڑبڑ سے ڈرنے والا نہیں ہے غزالہ بی بی، اگر گڑبڑ ہوگا تو عام جواب بھی گڑبڑ کرے گا۔ ایسے لوگوں کے خلاف لڑتے ہوئے اگر جان بھی چلا جانا ہمارا تو پرواہ نہیں، لیکن صرف تمہاری جان ہی نہیں، جان من کا بھی مسئلہ ہے۔ میرا مطلب گلسوم سے ہے۔ صفدر نے فقرہ چسپاں کیا۔ زری کے بجائے گلسوم کی آواز ابھری، ہم بڑی خوشی سے زری گل کو ساتھ لے کر مرے گا صفدر صاحب، ہم انشاءاللہ ایک دم قربان ہیں۔ وہ ایسے ہی اٹھ پٹانگ اردو بول رہی تھی۔ 9:20 ہو چکے۔
ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو رہا تھا۔ اچانک ایک تسلی بخش تھرتھراہٹ کے ساتھ ٹرالر اسٹارٹ ہو گیا۔ کچھ دیر اسٹارٹ رہنے کے بعد اس نے حرکت کی اور رینگتا ہوا خاردار باڑ والے احاطے سے باہر آ گیا۔ ہمیں قدرے اطمینان محسوس ہوا۔ اب کسی بھی جگہ ہم کیبن میں شور برپا کر کے ڈرائیور کو ٹرالر روکنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ٹرالر کے ذریعے یا ٹرالر کے بغیر فرار ہونا ہمارے لیے چندہ مشکل نہیں تھا۔ کسی بھی نزدیکی پولیس اسٹیشن تک ہم پہنچ کر رابطہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اعلیٰ حکام سے ہمارا رابطہ ہو سکتا تھا یا کوئی بہتر صورتحال سامنے آ سکتی تھی۔ ابھی ہمیں احاطے سے نکلے بمشکل 4-5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ٹرالر کے عقب میں کسی گاڑی کا مسلسل ہارن سنائی دینے لگا۔ ہارن کی یہ آواز تشویشناک تھی۔ جلدی یہ گاڑی ٹرالر کے عین عقب میں پہنچ گئی۔ ٹرالر اونچے نیچے راستے پر 15-20 میل کی رفتار سے چلا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار ایک دم کم ہوئی اور پھر وہ راستے کے کنارے پر رک گیا۔ عقب میں آنے والی گاڑی بھی رک گئی۔ گاڑی کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں۔ پھر چند افراد بلند آواز میں باتیں کرنے لگے۔ میری چھٹی حس کہنے لگی کہ جو خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا تھا وہ سامنے آ گیا ہے۔ ٹرالر کے عقب میں آنے والی گاڑی یقیناً اسے روکنے کے لیے آئی تھی، اور وہ اسی لیے آئی تھی کہ فارم کے رہائشی کمروں میں ہماری کارروائی راز نہیں رہ سکی تھی۔ میں اور صفدر بالکل چوکس ہو کر بیٹھ گئے۔ اپنے دفاع کے لیے 2-4 بندوں کو پھڑکانے کا ہم پختہ ارادہ کر چکے تھے۔ میری ہدایت پر غزالہ، گلثوم اور زری کافی کے بڑے بڑے پیکٹوں کی اوٹ میں چلے گئے اور ٹرالر کے تپے ہوئے فرش پر اوندھے لیٹ گئے۔ میں اور صفدر ٹرالر کے کیبن کی دیواروں کے ساتھ چپک گئے۔ رائفلیں ہمارے ہاتھوں میں تھیں۔ چند سیکنڈ بعد دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی اور کھل گیا۔ مجھے ایک لہیم شہیم شخص کا ہیبلا نظر آیا۔ یقیناً وہ ٹرالر کا ڈرائیور تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی کیبن میں پھینکی۔ اس کی نگاہ صفدر پر پڑی۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ ناقابل فہم زبان میں چلا کر بھاگا۔ ٹرالر کے عقب میں ہمیں ایک جیپ کھڑی نظر آئی۔ اس کے دروازے کھلے تھے اور دروازوں کے عقب میں 2 مسلح افراد نظر آ رہے تھے۔ ٹرالر ڈرائیور چیخ کر بھاگا تو دونوں مسلح افراد نے رائفلیں ہماری طرف سیدھی کی، مگر ان کے ٹریگر دبانے سے بہت پہلے ہماری رائفلوں نے دھماکوں کے ساتھ شعلے اگلے اور دونوں افراد تڑپ کر زمین بوس ہو گئے۔ اسی دوران میں جیپ کے پچھلے حصے سے ہم پر خودکار رائفل کا برسٹ مارا گیا۔ یہ برسٹ ٹرالر کے اگلے کھلے دروازے میں لگا۔ شاید کوئی ایک آدھ گولی اندر کیبن میں بھی پہنچی ہو، لیکن اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تاریکی میں چمکنے والے شعلوں کی وجہ سے ہمیں فائرنگ کے ٹھیک ٹھاک مقام کا اندازہ ہو گیا۔ یہ فائرنگ جیپ کے عقبی حصے میں سے کی گئی تھی۔ حملہ آور ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، لہٰذا ہم نے جیپ کی عقبی نشست کا نشانہ لے کر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ اچانک جیپ کے عقب سے 2 شعلے بلند ہوئے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، جیپ کے عقبی دروازے پر آئل کا گیلن یعنی کنٹینر موجود تھا۔ گولیاں اس میں لگیں اور جیپ دھماکے سے شعلوں کی زد میں آ گئی۔ میں اور صفدر جست لگا کر ٹرالر سے اترے۔ میں نے ٹرالر ڈرائیور کی گری ہوئی طاقتور ٹارچ اٹھائی، اسے روشن کیا، مگر ڈرائیور کی تلاش میں ہر طرف نگاہ دوڑائی پر وہ دکھائی نہ دیا۔ غالب گمان یہی تھا کہ وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ صفدر دوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچا۔ ٹرالر کی چابی اگنیشن میں موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ڈرائیور چابی سمیت فرار ہو گیا ہے۔ میں نے دیگر ساتھیوں کو ٹرالر سے اترنے کی ہدایت کی۔ وہ سب یکے بعد دیگرے پیکٹوں کی اوٹ سے نکلے اور نیچے آ گئے۔ یہی وقت تھا جب دور عقب میں گاڑیوں کی روشنیاں دکھائی دیں۔ یقیناً یہ گاڑیاں ہماری ہی طرف آ رہی تھیں۔ فارم ہاؤس اتنا دور نہیں تھا کہ یہاں ہونے والی اندھا دھند فائرنگ کی آواز وہاں تک پہنچ نہ سکی ہو۔ آواز وہاں تک پہنچ گئی تھی اور مائیکل اپنے خونخوار ساتھیوں کے ہمراہ ہمارے پیچھے لپک رہا تھا۔ صفدر، چلو نکل چلے یہاں سے۔ ہم سب فوراً کچے پکے راستے سے اترے اور ایک میدان میں آگے بڑھنے لگے۔ ہمارے عقب میں جلتی ہوئی جیپ کی روشنی تھی اور جلے ہوئے گوشت کی بو تھی۔ جس شخص نے عقبی نشست سے ہم پر برسٹ مارا تھا وہ ہماری فائرنگ کا نشانہ بننے کے بعد جیپ میں ہی جل گیا تھا۔ دیگر 2 افراد کی لاشیں بھی آگ کی روشنی میں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ہم بڑی تیزی کے ساتھ راستے سے دور ہو رہے تھے اور گاڑیوں کی اچھلتی کودتی روشنیاں بھی تیزی کے ساتھ ٹرالر اور جیپ کے قریب پہنچ رہی تھیں۔ غزالہ کی رفتار برقرار رکھنے کے لیے زری نے تابی کو اٹھا لیا تھا۔ گلثوم سب سے زیادہ چوکس نظر آ رہی تھی۔ اندازاً آدھے گھنٹے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ فارم ہاؤس سے آنے والی گاڑیوں نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا ہے۔ ان کی روشنیاں گاہے گاہے جھاڑیوں کے اندر سے چمک جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک پرخطر آواز بھی ہوا کے دوش پر تیر کر ہم تک پہنچ رہی تھی۔ یہ کتوں کی آواز تھی۔ متلاشی پارٹی کے ساتھ یقیناً کتے بھی موجود تھے۔ یہ ایک حبس زدہ رات تھی۔ پسینہ ہمارے جسموں سے دھاروں کی صورت میں نکل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پیاس بھی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ 10-15 منٹ بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارا اور گاڑیوں کا فاصلہ بتدریج کم ہو رہا ہے۔ گاڑیوں کی تعداد کم از کم 6 تھی۔ وہ پھیل کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ کتوں کے بھونکنے کے ساتھ ساتھ اب انجنوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہمارے دائیں جانب ایک نشیب سا ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ دراصل ایک خشک آبی گزرگاہ تھی۔ اس گزرگاہ کی دوسری طرف زیادہ گھنے درخت نظر آ رہے تھے۔ میں نے صفدر سے کہا،
یار ہم غلطی کر رہے ہیں، اس میدان میں گاڑیاں بڑی جلدی ہم تک پہنچ جائیں گی، کیوں نہ ہم یہ آبی گزرگاہ پار کر جائیں؟ صفدر نے تائید کی۔ پرلی طرف گھنے درخت ہیں، اگر یہ گاڑیاں نالا پار کر بھی گئیں تو ان درختوں میں وہ تیز رفتاری سے نہیں چل پائیں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، پار چلتے ہیں۔ ہم نے رخ تبدیل کیا اور خشک آبی گزرگاہ میں اتر گئے۔ یہاں کافی نقشے و فراز تھے، تاریکی کے سبب پاؤں بہت سنبھل کر رکھنا پڑتا تھا۔ ٹارچ تو موجود تھی لیکن اسے روشن کرنے کا خطرہ ہم نہیں مول لے سکتے تھے۔ جیسے تیسے ہم نے گزرگاہ پار کی اور نسبتاً گھنے درختوں میں گھس گئے۔ یہاں جھاڑ جھنکار کثرت سے اگا ہوا تھا، گڑھے بھی کافی تھے۔ ہمیں قوی امید پیدا ہو گئی کہ متعاقب افراد کو اپنی جیپوں وغیرہ سے اترنا پڑے گا۔ ساحل تنزانیہ کی اس حبس زدہ رات میں زندگی اور موت کا یہ تعاقب 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ ہماری توقع کے عین مطابق متعاقب افراد کو گاڑیاں چھوڑنا پڑی تھیں اور وہ پاپیادہ ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ نیم دائرے کی شکل میں پھیل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی تعداد ہماری توقع سے زیادہ تھی۔ میرے اور صفدر کے قافیے کے مطابق وہ کسی بھی طرح 30 سے کم نہیں تھے۔ انجانے راستوں پر ہمارے پاؤں چھل گئے اور جھاڑیوں سے رگڑ رگڑ کر جسم پر جلتی ہوئی خراشیں آ گئی تھیں۔ تابی کی حالت ترسناک تھی۔ ٹرالر کے اندر ہی اس کا پیاس سے برا حال ہو گیا تھا، اور اب تو 2 گھنٹے مزید گزر چکے تھے۔ اب وہ رو رو کر نڈھال ہو گیا تھا اور میرے کندھے سے سر ٹکا کر بے سود پڑا تھا۔ اچانک صفدر رک گیا۔ وہ دیکھیے شاہجہاں صاحب، اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ کچھ ٹارچوں کی روشنیاں ہمیں اب جنوب کے رخ پر نظر آ رہی تھیں اور یوں لگتا تھا کہ اب قریب آنے کے بجائے وہ دور جا رہی ہیں۔ 4-5 منٹ میں یہ اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ روشنیاں ہم سے دور جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی مدھم پڑ گئی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ بھوک گیر کتے کسی وجہ سے بھٹک گئے ہیں اور اپنے ساتھ مالکوں کو بھی بھٹکا دیا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے بڑی خوشائن تھی۔ زری نے کہا، سائیں علی نے ہم کو ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ ہم مسلسل پڑھ رہا تھا۔ صفدر نے کہا، کاش تم نے وہ وظیفہ اس وقت بھی پڑھ لیا ہوتا جب مائیکل ہمیں لاہور سے کراچی لانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ صفدر صاحب، آپ وظیفے کا مذاق اڑانے کا کوشش کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھا بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، ارے بھائی وظیفہ خاں سے مت الجھو، ابھی خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ 2-3 ٹولیوں میں بٹ گئے ہوں۔ جو لوگ ہم سے دور جا رہے ہیں وہ صرف ایک ٹولی کے ہوں۔ اتنے ہی فاصلے سے ان کی تعداد کا اندازہ لگانا بھی تو ممکن نہیں ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ تابی نے بے تاب ہو کر ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ وہ میرے ہاتھوں سے نکل کر جا رہا تھا۔ میں نے اسے غزالہ کو تھمایا۔ غزالہ نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ بے بسی ہم سب کے لیے تکلیف دہ تھی مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ معصوم بچے کی پیاس سے ہمارے اپنے حلق میں پڑے ہوئے کانٹے ہمیں بھول گئے۔ کچھ دیر بعد تابی پھر نڈھال ہو گیا اور غزالہ کے کندھے سے لگ کر سو گیا۔ بہرحال اس نیند کو نیم بے ہوشی کہنا زیادہ مناسب تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تقریباً معدوم ہو چکی تھیں اور اگر کبھی کوئی روشنی دکھائی بھی دیتی تو وہ بہت فاصلے پر ہوتی۔ یکا ہم بری طرح چونک گئے۔ ہمیں اپنی دائیں جانب بالکل پاس ہی اچانک بہت سی روشنیاں دکھائی دیں اور اس کے ساتھ ہی خود کا رائفل کی تڑ سے جنگل کا سناٹا درہم برہم ہو گیا۔ دوڑو، میں نے پکار کر کہا۔ ہم سب جنوب کی سمت دوڑے۔ یہاں بلند و بالا سرکنڈے موجود تھے اور یہ سرکنڈے آبی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ قریباً 3-4 ایکڑ میں پھیلے ہوئے تھے۔ عقب سے ایک بار پھر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ گولیاں درختوں کی شاخوں کو توڑتی اور کاٹتی ہوئی ہمارے قریب سے گزر رہی تھیں۔ اس وقت سرکنڈے ہماری بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتے تھے۔ میں اور صفدر اپنے ساتھیوں میں سب سے پیچھے تھے۔ دوڑتے دوڑتے ہم نے اپنے عقب میں چند برس چلائے۔ مقصد یہی تھا کہ متعاقب افراد ہمارے زیادہ نزدیک آنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کا یہ فاصلہ نصف فرلانگ کے قریب تھا۔ ہماری فائرنگ سے فاصلہ کچھ بڑھ گیا۔ بالآخر ہم بلند و بالا سرکنڈوں کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں زمین کیچڑ آلود تھی اور پاؤں پھسل جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں کیا الا بلا ان سرکنڈوں میں موجود تھا، مگر ہمارے پیچھے جو بلائیں لگی تھیں انہوں نے ہمیں ہر خطرے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ آبی گزرگاہ کے بالکل کنارے پر سرکنڈوں کے درمیان ایک گڑھا سا تھا۔ اس میں بھی جھاڑیاں اور سرکنڈے نظر آ رہے تھے۔ ہم اس گڑھے میں گھسے اور چھپ کر بیٹھ گئے۔ یہ بڑے پرخطر اور غیر یقینی لمحات تھے۔ ہمیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ہمیں تلاش کرنے والوں کی صحیح تعداد کیا ہے اور ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ اور کتنا ہے۔ ہم ارد گرد سے آنے والی آوازوں کو بغور سن رہے تھے۔ وہ لوگ ہمارے آس پاس ہی موجود تھے۔ گاہے بگاہے ان میں سے کوئی ہوائی فائر بھی کر دیتا تھا۔ ان میں 1-2 عورتیں بھی تھیں کیونکہ ان کی نسوانی آوازیں صاف پہچانی جا رہی تھیں۔ تاہم کتوں کی منحوس آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اور یہ ایک اچھا شگن تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک للکارتی ہوئی آواز سناٹے میں گونجی۔ ہو سکتا ہے کہ ان سرکنڈوں میں گھس گئے ہوں۔ یہ باروب آواز دہشت کی علامت تھی۔ یہ مائیکل کے بدبخت گلے سے برآمد ہوئی تھی۔ میرے جسم میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ مائیکل اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا کہ وہ سرکنڈوں کو گھیرے میں لے لیں۔
اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھی 2 درجن سے کم نہیں ہیں اور سب کے سب جدید اسلحے سے مسلح بھی ہیں۔ 2 درجن مسلح افراد کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک 222 اور ایک 7mm رائفل تھی، جبکہ ایمونیشن کی مقدار بس اتنی تھی کہ ہم 2-3 منٹ سے زیادہ مقابلہ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہمارے لیے بہتر صورتحال یہی ہو سکتی تھی کہ مائیکل اینڈ کمپنی ہمیں ڈھونڈ نہ سکے، مگر عملاً ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ لوگ اپنی توجہ سرکنڈوں پر مرکوز کر چکے تھے اور یوں آدھی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی تھی۔ فائر! ایک کڑکتی ہوئی آواز ہوا کے دوش پر تیر کر ہم تک پہنچی۔ اس کے فوراً بعد اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ فائرنگ 3 اطراف سے کی جا رہی تھی اور اس کا ہدف سرکنڈوں کا یہی ذخیرہ تھا۔ دور ماہ رائفلوں کی گولیاں بارش کی بوچھاڑ کی طرح برسیں اور ہمارے ارد گرد سرخ لکیروں کا جال سا بچھ گیا۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم گڑھے میں تھے، ورنہ جانی نقصان اٹھائے بغیر نہیں رہتے۔ چند سیکنڈ بعد فائرنگ ایک دم رک گئی۔ مائیکل کی چیختی ہوئی آواز رات کے سناٹے میں گونجی، شاہ جہان، تم لوگ گھیرے میں آ چکے ہو۔ زندگی چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ، ورنہ اندر ہی بھون دیے جاؤ گے۔ مائیکل نے اپنا یہ اعلان الفاظ کی معمولی تبدیلی کے ساتھ 2-3 بار دہرایا۔ اس کے بعد چند سیکنڈز کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ہم جانتے تھے کہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے یہ۔ اچانک ایک بار پھر یہ ویرانہ خودکار رائفلوں کے وحشیانہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ فائرنگ پہلے سے زیادہ شدید تھی اور سرکنڈوں کے اس سارے جھنڈ کو کور کر رہی تھی۔ مائیکل اور اس کے ساتھی بے انتہا ایمونیشن لے کر آئے تھے۔ غالباً اب ان کی خواہش تھی کہ سرکنڈوں میں داخل ہوئے بغیر ہمیں ختم کر ڈالیں، اور اگر ہم گڑھے کی گہرائی میں نہ ہوتے تو مائیکل لازماً اپنے ارادے میں کامیاب ہو چکا ہوتا۔ یہ گڑھا ہمارے لیے گوشہ عافیت بن گیا تھا۔ خبر نہیں ہے کن ہاتھوں نے کھودا تھا اور کس مقصد کے لیے کھودا تھا۔ بعض اوقات ایسے گڑھوں میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ پاگل ہو گئے ہیں یہ لوگ، صفدر نے کہا۔ وہ دیکھیں استاد صاحب، وہاں آگ بھڑک رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ خشک سرکنڈوں میں کئی جگہ اندھا دھند فائرنگ نے آگ پھیلا دی تھی، تاہم یہ آگ ایسی نہیں تھی کہ فوراً پھیل جاتی۔ قریباً 3 منٹ بعد فائرنگ تھم گئی۔ شاید مائیکل کو یقین ہو گیا تھا کہ اب سرکنڈوں کے اندر گھسنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے للکار کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ سرکنڈوں کے اندر داخل ہو جائیں۔ ان لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ یا تو ہم راہی عدم ہو چکے ہیں یا پھر ان سرکنڈوں میں موجود ہی نہیں۔ وہ تینوں سمتوں سے سرکنڈوں میں داخل ہوئے اور ہمیں تلاش کرنے لگے۔ ان کی روشن ٹارچوں سے ان کے رخ اور پھیلاؤ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ 25 کے قریب افراد تھے۔ ان کی آوازیں ہوا کے دوش پر تیر کر ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ ان میں اٹالین بھی تھے۔ جم کی آواز میں نے صاف پہچانی۔ وہ ہمیں گالیاں دے رہا تھا کہ ہم نے نہ صرف جشن کا مزہ کرا کیا بلکہ اتنی خوبصورت رات بھی برباد کر دی۔ تیش کے عالم میں وہ وقفے سے ہوائی فائر بھی جھونک دیتا تھا۔ مائیکل بھی بلند آواز میں اپنے کارندوں کو ہدایتیں دے رہا تھا۔ اب وہ لوگ ہمارے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ ان کے ٹارچوں کے روشن دائرے ہمارے آس پاس تھے۔ ان کے قدموں سے سرکنڈے ٹوٹ رہے تھے اور یہ آوازیں بھی ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ ہم نے دم ساتھ لیا اور اپنی جگہ بالکل بے حرکت ہو گئے۔ افریقہ کا ساحلی مچھر غول در غول ہم پر حملہ آور تھا۔ چہرے پر چھینٹے سے پڑ رہے تھے اور جسم کے تمام کھلے حصے علامان پکار رہے تھے، مگر اتنی رعایت ہمیں حاصل نہیں تھی کہ ہاتھ پاؤں کو حرکت دے سکتے۔ 2 ٹارچیں ہمارے بالکل قریب پہنچ گئیں، یہاں تک کہ مجھے اور صفدر کو رائفل کے بیرل نظر آنے لگے اور آنے والوں کی مدھم سرگوشیاں بھی سنائی دینے لگیں۔ ان میں سے ایک مرد تھا اور ایک عورت، تاہم رائفل دونوں کے پاس تھی۔ پھر ایک ٹارچ کا رخ دائیں جانب ہو گیا جبکہ دوسری ٹارچ سیدھی گڑھے کی طرف بڑھی۔ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ہمارا دیکھا جانا یقینی ہو گیا۔ میں نے چھرے پر گرفت مضبوط کر لی۔ رائفل بردار دائیں بائیں دیکھتا عین گڑھے کے کنارے پہنچ گیا۔ نیم تاریکی میں مجھے اس کے فل بوٹ نظر آئے۔ فل بوٹس کے اوپر ٹانگیں اوریاں تھیں۔ یہ خوبصورت نسوانی ٹانگیں تھیں۔ ٹانگوں کی آخری حد پر مختصر نکڑ نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکی اس قدر نزدیک تھی کہ میں ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا تھا اور اس کی خطرناک رائفل پکڑ کر اسے گڑھے میں بھی کھینچ سکتا تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی دائیں بائیں پھینک رہی تھی مگر اپنے قدموں کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے قدموں کی طرف دیکھا۔ اس کی ٹارچ کا دائرہ مجھ پر اور صفدر پر پڑا۔ اس کے ہونٹوں سے اوہ کی بے ساختہ آواز نکل گئی مگر وہ چیخی نہیں، اور اس کی یہی برداشت اسے فوری موت سے بچا گئی۔ اس نے جلدی سے ٹارچ کا رخ پھیر لیا اور خود بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا ساتھی 8-10 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس کی آواز آئی، کوئی ہے؟ نہیں، ادھر تو کوئی بھی نہیں۔ اچھی طرح دیکھ لیا؟ ہاں دیکھ لیا۔ چند لمحے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں ٹارچیں گردش کرتی ہوئی ہم سے دور جا رہی تھیں۔ میرے اور صفدر کے سینے سے ایک ساتھ اطمینان کی طویل سانس نکل گئی۔ ہم ایک قیامت کو چھو کر واپس آ گئے تھے۔ کم از کم فوری اور شدید خطرہ تو ٹل ہی گیا تھا۔ میں نے آواز اور خد و خال سے لڑکی کو پہچان لیا تھا۔ وہ سوزی تھی، وہی آفت جان لڑکی جو ہرکولس کے پر عملے اور گارڈز کے دل بہلاوے کا سامان کرتی تھی۔
اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے جیسے شرارت اور شوخی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ چند روز پہلے جہاز پر مائیکل نے اسے پروفیسر کو زچ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ رات کو پروفیسر کے بیڈ روم میں چلی جاتی اور پروفیسر کی نیند تو کیا زندگی بھی حرام کر ڈالتی۔ بعد ازاں میرے کہنے پر اس نے پروفیسر سے نرمی اختیار کر لی تھی۔ میرا اور سوزی کا تعلق صرف اتنا تھا کہ میرے ہاتھوں دو بدو مقابلے میں سوزی کا دشمن ٹام ہلاک ہوا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق کسی موقع پر ٹام نے سوزی کے ساتھ زبردستی کا برتاؤ کیا تھا، جس کے بعد وہ اس کی شکل سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ٹام کی ہلاکت کے سبب یقیناً کچھ میرے دشمن بھی بنے ہوں گے، لیکن ایک دوست بھی بن گئی تھی، اور آج اسی دوست نے ایک نہایت خطرناک لمحے میں خاموش رہ کر دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ واپس چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی آس پاس موجود چند اور افراد بھی واپس چلے گئے۔ اب وہ سب لوگ سرکنڈوں کے انتہائی جنوب میں ٹارچیں چمکا رہے تھے۔ گاہے بگاہے مائیکل کی تہمکانہ آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ وہ ساتھیوں کو مختلف ہدایات جاری کر رہا تھا۔ 8-10 منٹ بعد یہ لوگ آبی گزرگاہ کے ساتھ آگے نکل گئے۔ ہمارے ارد گرد مکمل سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے میں بس مچھروں کی گھوں گھوں یا گیدڑوں اور جنگلی کتوں کی دور افتادہ آوازیں تھیں۔ جن سرکنڈوں کو آگ لگی تھی وہ اب دھواں دے رہے تھے۔ کہیں کہیں اب بھی اکا دکا شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ شعلے بجھ بھی سکتے تھے اور مزید بھڑک کر آگ بھی پھیلا سکتے تھے۔ ہم بدستور گڑھے میں دب کے بیٹھے رہے۔ زری گل نے سرگوشی میں پوچھا، کیا لڑکی نے ہم کو دیکھا نہیں تھا؟ کبھی کبھی دیکھ کر بھی نہیں دیکھا جاتا، صفدر نے کہا۔ میں نے کہا، داناؤں کا قول ہے کہ دشمنوں میں سے ہی دوست بھی مل جاتے ہیں۔ یہ دوسری عورت ہے جس نے ہماری مدد کی ہے۔ اور پہلی کون تھی؟ غزالہ نے پوچھا۔ وہی ڈورتھی، جس کے زخمی خاوند کو بچانے کے لیے تم نے کئی گھنٹے جان ماری تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدم خور ٹام سے جو میں نے مقابلہ جیتا تھا، اس میں ڈورتھی کا اہم کردار تھا۔ کیا کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ بتایا تھا اس نے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، اس نے عین مقابلے کے وقت مجھے ٹام کے ایک نہایت خطرناک داؤ کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ زوردار لڑائی میں یہ انفارمیشن میرے بہت کام آئی۔ کسی وقت تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ ہم قریباً 15 منٹ تک گڑھے میں رہے، پھر احتیاط سے باہر نکل آئے۔ میں نے ٹارچ روشن کی۔ ہمارے کپڑے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے۔ چند گز کے فاصلے پر سرکنڈوں میں خار پشت مرا پڑا تھا۔ کوئی اندھی گولی اس کا پیٹ چیر کر گزر گئی تھی۔ زیادہ دیر ٹارچ روشن رکھنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے ٹارچ بجھا دی۔ اندھیرے میں سنبھل کر قدم رکھتے ہم آبی گزرگاہ سے دور ہٹنے لگے۔ تھوڑا آگے سرکنڈوں میں لگڑ بھگے قسم کی کوئی جانور مردار نظر آیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، یہ ایک مادہ تھی۔ اس کے تھنوں سے 2 بچے بھی چمٹے تھے۔ وہ تینوں اندھی گولیوں کا شکار ہوئے تھے۔ زری گل منمنایا، اگر ہم گڑھے سے باہر ہوتا تو ہمارا اشر بھی ان سے ملتا جلتا ہی ہونا تھا۔ پتہ نہیں اتنا ایمونیشن کہاں سے آیا ان کے پاس، لگتا تھا کہ پورا ٹپو لے کے آئے ہیں، صفدر نے کہا۔ اچانک صفدر خاموش ہو گیا۔ وہ ٹھٹک کر قد آدم جنگلی گھاس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں شکاری جانور کی سی توجہ اور چوکسی تھی۔ پھر 2 قدم دوڑ کر اس نے جست لگائی، بالکل جیسے سوئمنگ پول میں ڈائیو کی جاتی ہے۔ وہ جنگلی گھاس میں چھپے ہوئے ایک جاندار جسم پر گرا۔ دونوں گتھم گتھا نظر آئے۔ میں نے رائفل سیدھی کی، دوسرے ہاتھ سے میں نے ٹارچ روشن کی۔ مجھے صفدر کے نیچے ایک سیاہ فام نظر آیا۔ وہ کیچڑ اور مٹی میں لتھڑ کر بھوت دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قریب ایک رائفل بھی دکھائی دے رہی تھی۔ یقیناً صفدر سے گتھم گتھا ہونے کے بعد یہ رائفل اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ زری نے لپک کر رائفل اٹھا لی۔ صفدر نے مد مقابل کے منہ پر 2 تہلکہ خیز مکے رسید کیا اور اسے بے بس کر ڈالا۔ زری نے میرے اشارے پر آگے بڑھ کر رائفل کی نال ہپشی کی کنپٹی سے لگا دی۔ صفدر اس کے اوپر سے اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی سی دشواری کے بعد ہم اس شخص کو پہچاننے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جوزف تھا۔ صفدر نے اسے اوندھا کرنے کے بعد اس کی پتلون کی بیلٹ سے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ صفدر نے کڑک کر پوچھا۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہانپی ہوئی آواز میں بولا۔ ایسی صورت میں تمہیں گولی مارنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے رائفل کی نال بے دردی سے اس کی گردن میں گھسیڑ دی۔ وہ قدرے خوفزدہ نظر آنے لگا۔ صفدر نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ تھوک نگر کر بولا، 3 اور ساتھی ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ میں ٹھیک سے نہیں بتا سکتا، آس پاس ہی ہوں گے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد جو تھوڑا بہت شک تھا وہ بھی رفع ہو گیا۔ ہم جوزف کو لے کر سرکنڈوں سے کافی دور چلے آئے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ ہم اپنے عقب کا معائنہ بھی کرتے رہے۔ ہمیں کوئی متنفس نظر آیا اور نہ ہی کسی طرح کی نقل و حرکت محسوس ہوئی۔ یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی تھی کہ جوزف یہاں اکیلا ہی تھا۔ مائیکل اور اس کے ساتھی اسے احتیاطاً یہاں چھوڑ گئے تھے۔ غالباً واپسی پر وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ہماری خوش قسمتی کی تھی کہ صفدر کی نگاہ اچانک اس پر پڑ گئی، ورنہ وہ ہمارے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے گڑھے میں سے نکلنے میں جو تاخیر کی وہ بھی ہمارے حق میں کام کر گئی۔
اگر ہم مائیکل وغیرہ کے جانے کے فوراً بعد گڑھے سے نکل آتے اور جوزف کی نگاہ ہم پر پڑ جاتی تو وہ صرف ایک ہوائی فائر کر کے مائیکل کو واپس بھی بلا سکتا تھا۔ جوزف کے پاس سے پانی کی بوتل بھی برآمد ہو گئی۔ یہ بوتل اس نے اپنی کمر سے اڑسی ہوئی تھی۔ یہ پانی ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوا۔ تابی پیاس سے رو رو کر نڈھال ہو چکا تھا۔ پہلے اسے پانی پلایا گیا، پھر سب نے ایک ایک گھونٹ سے حلق تر کیا۔ اس کے بعد ہم تیز قدموں سے شمالی رخ پر روانہ ہو گئے۔ ہم جتنی جلدی سابی گزرگاہ سے دور ہو جاتے ہمارے لیے اتنا ہی بہتر تھا۔ ہمارے ارد گرد کا علاقہ آبی گزرگاہی کی طرف ویران اور خشک تھا۔ درخت اور جھاڑیاں نظر آتی تھیں لیکن ہریالی کا شدید فقدان تھا۔ ہمیں فوری طور پر کسی اچھی پناہ گاہ کی ضرورت تھی، ایسی پناہ گاہ جہاں ہم اپنے خشک حلق کو تر کرتے، اپنے جسموں کو آرام پہنچا سکتے اور آئندہ کا لاہ عمل سوچ سکتے۔ کم و بیش 1 گھنٹے تک ہم سخت تناؤ کی کیفیت میں چلتے رہے۔ آخر ایک جگہ درختوں کے درمیان گھرا ہوا ایک تنہا مکان نظر آیا۔ مکان کے ارد گرد چند کھیت بھی موجود تھے، مگر یہ کھیت بھی درختوں ہی کی طرح سوکھے سڑے تھے۔ مکان میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ پھاٹک سے باہر ایک لاغر سا گھوڑا کھڑا تھا۔ ہم ٹوٹے پھوٹے پھاٹک سے کچھ فاصلے پر درختوں میں رک گئے۔ میں جوزف کو لے کر پھاٹک پر پہنچا۔ پھاٹک اندر سے بند تھا۔ میں نے جوزف کو حکم دیا کہ وہ پھاٹک کو کھلوائے۔ جوزف نے دستک دی۔ میں دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ رائفل میں نے بدستور جوزف کی طرف اٹھا رکھی تھی۔ چند لمحے بعد اندر سے ایک بوڑھے کی کھانسی کی آواز آئی۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر وہ بوڑھے نے بھررائی آواز میں کچھ کہا۔ جواب میں جوزف نے 1-2 فقرے بولے۔ پھاٹک کھل گیا۔ میں رائفل بدست تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اندرونی کمرے کی طرف سے عورتوں کی چیخیں سنائی دی۔ میرے سامنے کھڑا بوڑھا دہشت زدہ نظروں سے رائفل کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے رائفل اس کے لرزتے سر سے لگا دی۔ اس دوران میں صفدر، زری اور باقی ساتھی بھی پھاٹک پر پہنچ گئے۔ صفدر اور زری تو اندر صحن میں آ گئے، جبکہ غزالہ، گلسوم اور تابی باہر ہی کھڑے رہے۔ میں نے جوزف سے انگلش میں کہا، پوچھو اس سے کہ گھر میں اور کون کون ہے؟ جوزف نے میرا سوال بوڑھے تک پہنچایا۔ اس نے لرزتی کانپتی آواز میں جوزف کو جواب دیا، گھر میں صرف 4 معصوم بچے اور ایک بوڑھی عورت ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں ایک بھی شے قیمتی نہیں۔ قیمتی شے کے بارے میں تو شاید بوڑھا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مگر افراد کے بارے میں اس نے یقیناً غلط بیانی کی تھی۔ ابھی اندرونی کمروں میں اسے مجھے 1 سے زیادہ عورتوں کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ اسی دوران میں ہمیں ایک بوڑھی عورت اندرونی دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چوڑے پھل کی کلہاڑی تھی اور وہ سرتاپا لرز رہی تھی۔ نہایت تیز لہجے میں اس نے کچھ کہا اور ڈری ہوئی نظروں سے ہمیں ڈرانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میرے اشارے پر صفدر نے پھاٹک کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہم نے جوزف کے ذریعے سیاہ فام بوڑھے کو سمجھایا کہ ہم انہیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، صرف چند گھنٹے یہاں رک کر چلے جائیں گے۔ اگر اس گھر میں کوئی عورت ہے تو وہ ہماری ماں بہن کی طرح ہے۔ بوڑھے کا خوف قدرے کم ہوا۔ ہم اسے اور جوزف کو لے کر اندر آ گئے۔ بوڑھے کے کہنے پر بڑھیا نے کلہاڑی زری گل کے حوالے کر دی۔ وہ بیچاری اتنی ناتواں تھی کہ صرف کلہاڑی اٹھا کر ہی ہانپ گئی تھی۔ بوڑھا بھی کمزور اور بیمار نظر آتا تھا۔ اس کے جسم پر فقط ایک لنگی نظر آ رہی تھی۔ مدھم روشنی میں بھی اس کی پوری پسلیاں گنی جا سکتی تھیں۔ اس کے ماتھے پر بے شمار سلوٹیں تھیں اور گھنگریالے بالوں میں سیاہی کی بس چند لہریں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ یہ مکان 4-5 خستہ حال کمروں پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ ایک برآمدہ تھا اور جانور وغیرہ باندھنے کے لیے ایک طویل کوٹری تھی۔ یہاں بجلی کا نام و نشان نہیں تھا۔ کمروں میں صرف 2 گیس لیمپ روشن تھے۔ اتنی گرمی میں یہ لوگ پنکھے وغیرہ کے بغیر ہی گزارا کر رہے تھے۔ ایک کمرے میں 4 بچے نظر آئے۔ ان میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھے۔ سب سے بڑے بچے کی عمر قریباً 8 سال اور سب سے چھوٹے کی 3 سال تھی۔ سب سے چھوٹے کے سوا تینوں بچے جاگ رہے تھے اور سہمے سہمے انداز میں ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں سے بھی بھوک اور غربت آیا تھی۔ جوزف کی زبانی معلوم ہوا کہ بوڑھا اور بوڑھی بچوں کے دادا دادی ہیں۔ ان کا باپ روزگار کے سلسلے میں شہر گیا ہوا ہے اور والدہ بھی گھر میں موجود نہیں۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ بچوں کی ماں کے بارے میں ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہ یہیں کہیں موجود تھی۔ شاید خطرے کی وجہ سے ساس سسر نے بہو کو کہیں چھپا دیا تھا۔ میں نے جوزف کے ذریعے بوڑھے سے کہا، دیکھو بزرگوار، ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش مت کرو۔ نہ تم ہم سے جھوٹ بولو نہ ہم تم سے بولتے ہیں۔ گھر میں تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں، بچوں کی ماں گھر میں نہیں ہے۔ بوڑھے نے جوزف کے ذریعے جواب دیا، لیکن جب ہم اندر آئے تو ہم نے خود 1 سے زیادہ عورتوں کی آوازیں سنی تھیں۔ دوسری آوازیں بڑے بچوں کی ہوں گی۔ بوڑھے نے جوزف کے ذریعے جواب دیا، جھوٹ بول رہی ہے۔ صفدر بڑبڑایا اور تفتیشی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ مجھے بھی یقین تھا کہ ایک اور عورت موجود ہے، یا تو وہ 4 دیواری میں کہیں چھپی ہوئی تھی یا پھر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ دوسری صورت زیادہ تشویشناک تھی۔ میں نے صفدر کو جوزف اور بوڑھے پر نگراں مقرر کیا اور خود زری کے ساتھ مل کر دوسری عورت کی تلاش شروع کر دی۔ ہم نے 3 کمرے اچھی طرح کھنگال ڈالے لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اب 2 کمرے باقی تھے۔ ایک میں اور ایک میں زری داخل ہوا۔
بڑی احتیاط سے میں نے کونے خدروں میں دیکھا۔ اچانک ایک سریلی چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ ساتھ والے کمرے سے بلند ہوئی تھی۔ میں رائفل بدست اس کمرے میں پہنچا تو زری گل کو ایکشن میں دیکھا۔ اس نے کسی عورت کی ٹانگ پکڑ رکھی تھی اور پورے زور سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ عورت یا لڑکی کا باقی جسم لکڑی کے ایک بیڈ کے نیچے تھا۔ ٹانگ کی پوزیشن سے اندازہ ہوتا تھا کہ عورت بیڈ کے نیچے اوندھی پڑی ہے اور اس نے نیچے سے کوئی چیز مضبوطی سے تھام رکھی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ چیخ بھی رہی تھی۔ زری نے اس کی اوریاں ٹانگ ٹخنے کے پاس سے پکڑ رکھی تھی اور یوں کھینچ رہا تھا جیسے کھیت میں بیٹھ کر شلجم یا مولی وغیرہ کو کھینچا جاتا ہے۔ زری نے زیادہ زور لگایا تو بیڈ گھسٹ کر کمرے کے درمیان آ گیا، مگر عورت نے بیڈ نہیں چھوڑا۔ میں نے زری سے کہا کہ وہ ٹانگ چھوڑ دے۔ اس نے ٹانگ چھوڑی تو ہم دونوں نے مل کر بیڈ اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ہمارے سامنے ٹوٹے پھوٹے فرش پر ایک 20-22 سال کی لڑکی سمٹی سکڑی پڑی تھی۔ اس سیاہ فام لڑکی کی ناک ضرورت سے زیادہ چپٹی تھی، بال چھوٹے اور گھنگریالے تھے۔ اس نے آدھی آستین کا لمبا افریقی چوغا پہن رکھا تھا۔ شکل و صورت کیسی بھی تھی، بہرحال لڑکی جوان دکھائی دیتی تھی۔ میرے کندھے پر گن دیکھ کر وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ یہ 4 بچوں کی ماں نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ کون تھی اور ماں کہاں تھی؟ ان سوالوں کے جواب جوزف کے ہی ذریعے حاصل کیے جا سکتے تھے۔ میں نے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اس کمرے میں لے آیا جہاں سب موجود تھے۔ میں نے بوڑھے سے کہا، تم تو کہتے کہ گھر میں کوئی اور عورت نہیں ہے، تو یہ لڑکی کا زمین سے ہو گئی ہے؟ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ منت سماجت کے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے جھوٹ بولا تھا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ کون لڑکی ہے یہ؟ یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے، رتابہ نام ہے۔ اور تمہاری بہو؟ میں نے بتایا نا کہ وہ گھر میں نہیں، وہ اپنے والدین کے پاس چلی گئی ہے۔ بچے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کم از کم چھوٹے والے کو تو ساتھ جانا چاہیے تھا۔ وہ ذرا ناراض ہو کر گئی ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں، مان جائے گی۔ بوڑھا ہکلایا۔ ہم نے محسوس کیا کہ بوڑھا سلسلے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ بہرحال یہ بحث کرنے کا موقع نہیں تھا۔ گھر میں ان 4 بچوں اور 3 بڑوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا، نہ ہی میرے خیال میں کوئی یہاں سے فرار ہوا تھا۔ بوڑھے کی جہاں دیدہ نگاہوں نے محسوس کر لیا کہ ہم پانی کی شدید طلب محسوس کر رہے ہیں۔ اس نے بیٹی سے کہا کہ وہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کرے۔ اس کی بیٹی رتابہ پانی لینے گئی تو میں نے احتیاطاً زری کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ چند منٹ بعد زری اور لڑکی رتابہ 2 لوٹا نما برتنوں میں میٹھا پانی لے کر آئے۔ اس پانی میں کوئی خوشبو بھی ملائی گئی تھی۔ اپنی طرف سے لڑکی نے ہماری تواضع کی، لیکن اس کے بجائے وہ سادہ لیکن ذرا ٹھنڈا پانی لے آتی تو ہمیں زیادہ تسکین ہوتی۔ بہرطور یہ اہل خانہ کی طرف سے ایک طرح کی خیرسگالی کا اظہار تھا۔ اس خیرسگالی کے جواب میں ہم نے بھی اپنی رائفلیں گوشے میں رکھ دی۔ جوزف کے ہاتھ بڑی مضبوطی سے پشت پر بندھے تھے۔ باقی معمر جوڑے اور ان کی بیٹی کی طرف سے ہمیں کیا اندیشہ ہو سکتا تھا؟ اس گھر میں ان کا واحد ہتھیار ایک زنگالود کلہاڑی تھی۔ یہ کلہاڑی زری نے اٹھا کر گھر کی چھت پر پھینک دی۔ پیاس بجھ گئی تو ہماری آنکھوں میں کچھ روشنی آئی اور ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ دوبارہ ہرکولس میں قید ہونے سے پہلے ہم بردہ فروشوں کا مضبوط جال توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کم از کم اب تک تو کامیاب ہی تھے۔ گزرے ہوئے واقعات ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ صفدر کو جانوروں کی کوٹری میں سے لوہے کی ایک زنجیر مل گئی۔ اس زنگالود زنجیر کی مدد سے اس نے مہمان خصوصی جوزف کی مشقیں بڑی اچھی طرح کس دیں اور اسے ایک نہایت حرارت بخش کمرے میں دھکیل کر باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ اس کے بعد ہم اہل خانہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ بے حد مسکین اور عاجز نظر آ رہے تھے۔ ان کی صورتیں گواہی دے رہی تھیں کہ وہ کلی طور پر ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ بوڑھے کا نام دراب تھا۔ وہ بار بار میرے پاؤں چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ غالباً وہ اس بات پر معذرت خواہ تھا کہ اس کی سٹھیائی ہوئی بیوی نے ہم پر کلہاڑی اٹھانے کی گستاخی کی۔ میں نے اشاروں کے نام بوڑھے دراب کو تسلی دینے کی کوشش کی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم اس اعلان جنگ کو بھول چکے ہیں اور سامان جنگ یعنی کلہاڑی کو ہم نے کوٹھے پر اٹھا کر پھینک دیا ہے، لہٰذا وہ بھی اب اس بات کو بھول جائیں۔ اب رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ ضروری تھا کہ ہم بھی تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اہل خانہ کو کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ خود ہم برآمدے میں لیٹ گئے۔ زمین پر ایک بڑا سا گدا بچھا ہوا تھا۔ کچھ موٹی چادریں بھی یہاں موجود تھیں۔ یہ چادریں اوپر لینے کے لیے تھیں۔ اکثر صحرائی لوگ گرمی سے مقابلہ کرنے کا اپنا انداز رکھتے ہیں۔ وہ بغیر کسی پنکھے یا کولر کے بند کمرے میں لیٹتے ہیں اور اوپر سے کوئی گرم کپڑا بھی لے لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کا لباس اور وہ خود پسینے میں تر ہو جاتے ہیں۔ یوں قدرتی طور پر ان کے لیے ٹھنڈک کا انتظام ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں گرمی کی انتہا ہی ان کے لیے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ اس گھر کے افراد بھی یقیناً اسی طریقے سے گرمی کا سامنا کرتے تھے۔ اس سے پہلے فارم ہاؤس میں بھی ہم چند افریقیوں کو سخت گرمی میں کمبل اوڑھے دیکھ چکے تھے۔ رات کا باقی حصہ ہم نے سوتے جاگتے گزارا۔ غزالہ اور گلسوم تو بالکل بھی نہیں سو سکی۔ صفدر، زری اور میں نے باری باری آنکھ جھپک لی تھی۔
اس وقت ہم سخت غیر یقینی حالات کا شکار تھے۔ مائیکل اور اس کے ساتھیوں سے ہمیں ابھی شدید خطرہ لاحق تھا۔ یہ بات ناممکن تھی کہ وہ ہمیں کھو کر آرام سے بیٹھ گئے ہوں گے۔ یقینی بات تھی کہ وہ ہمیں پوری قوت اور سرگرمی سے ڈھونڈ رہے تھے۔ بے شک یہ مکان وقوع سے کافی فاصلے پر تھا اور ویسے بھی درختوں میں گھرا ہوا تھا، مگر کسی بھی وقت وہ یہاں بھی پہنچ سکتے تھے۔ بہرحال رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح ہم نے جوزف کی مدد سے اہل خانہ اور قرب و جوار کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ یہ مسلمان فیملی تھی۔ دراب گھرانے کا سربراہ تھا۔ وہ دمے کا پرانا مریض تھا اور کام کاج سے قاصر تھا۔ اس کا ایک بیٹا اس سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے چھوٹے بیٹے واحد اور اس کی بیوی بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہتا تھا۔ گھر کے ارد گرد کی اجاڑ زمین ان لوگوں کی اپنی تھی۔ اس زمین میں یہ لوگ چاول اور چائے وغیرہ کاشت کرتے تھے، مگر پچھلے 2 سال سے بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوئی تھیں، لہٰذا فصلیں اجڑ کر رہ گئی تھیں۔ یہاں تک کہ دراب اور اس کے اہل خانہ کو روٹی کے لالے پڑ گئے تھے۔ شکم سے رو کر انہوں نے پہلے بھی کبھی نہیں کھایا تھا، پر اب تو مسلسل فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ مجبور ہو کر واحد نے قریبی شہر ارنگا کا رخ کیا تھا۔ چند ماہ پہلے اس نے تھوڑی تھوڑی رقم بھیجی تھی، اب 2 ماہ سے اس کی طرف سے بھی کچھ نہیں آیا تھا۔ دراب اور اس کے دیگر اہل خانہ کی حالت بہت پتلی تھی۔ پچھلے 1 مہینے میں وہ اپنی 2 لاغر بکریاں ذبح کر کے کھا چکے تھے۔ اب ان کے پاس ذبح کرنے کو بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ سارا دن ہم نے دراب کے گھر میں چھپ کر گزار دیا۔ ہم چاہتے تھے کہ کسی طرح قریبی پولیس اسٹیشن تک پہنچ جائیں۔ عین ممکن تھا کہ اپنے سفارت خانے تک بھی ہماری رسائی ہو جاتی، مگر فی الحال تو پولیس اسٹیشن تک پہنچنا بھی دشوار تھا۔ در حقیقت یہ تنزانیہ کے ساحل کا غیر آباد اور دشوار علاقہ تھا۔ قریبی پولیس اسٹیشن بھی کم و بیش 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ موجودہ صورتحال میں یہ 30 کلومیٹر طے کرنے کا خطرہ ہم کسی صورت مول نہیں لے سکتے تھے۔ گھر میں راشن نہ ہونے کے برابر تھا۔ مٹھی بھر چاول اور تھوڑی سی خشک کھجوریں تھیں۔ جوزف کی پتلون کی جیب سے ہمیں کچھ مقامی کرنسی مل گئی۔ اس کرنسی کی مدد سے راشن خریدا جا سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس خریداری کے لیے جائے کون۔ بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے دراب کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ دراب سمجھدار تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو اس کے اہل خانہ سخت مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس سے بھی ایک اہم بات یہ تھی کہ اسے ہماری اندرونی شرافت پر یقین آ گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر وہ ہم سے سیدھے طریقے سے چلتا رہا تو ہم بھی سیدھے چلتے رہیں گے۔ ہماری طرف سے اس کے اہل خانہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور جیسے ہی ہمارے لیے صورتحال بہتر ہوئی ہم اس کے گھر سے چلے جائیں گے۔ دراب قریباً 1 گھنٹے بعد کچھ دالیں اور چاول وغیرہ لے آیا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا سب سے چھوٹا پوتا مسلسل روتا رہا۔ اس کے آنے کے بعد بھی بچے کے رونے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ وہ اتنے درد سے رو رہا تھا کہ ہمارے دل بھی بے چین ہو گئے۔ وہ بار بار ایک ہی لفظ پکار رہا تھا۔ جوزف کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ ماں کے پاس جانا چاہتا ہے۔ سب سے چھوٹے بچے کے لیے ماں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کئی بچے تو چند منٹ کے لیے بھی خود کو ماں سے دور نہیں رکھ سکتے۔ یہ بچہ بھی ماں کے بغیر کچھ ایسی ہی بے قراری محسوس کر رہا تھا۔ روتے روتے وہ نڈھال ہو کر چپ سا ہو جاتا، تب ایک بار پھر نئے سرے سے رونا شروع کر دیتا۔ اس کا نام ناصر تھا۔ مقامی خط و خال کے لحاظ سے وہ خوبصورت بچہ تھا، مگر ماں کی مسلسل جدائی میں وہ رو رو کر مرجھا گیا تھا۔ اس کی ناک مسلسل بہہ رہی تھی اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ غزالہ نے اسے چیک بھی کیا کہ شاید اسے کوئی تکلیف ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی اس کی عمر 3 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ اپنی تکلیف بتا سکتا تھا۔ ناصر بھی بتا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی ہی اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں نے اپنی بہو کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ کچھ ایسا ہے جو چھپایا جا رہا ہے ہم سے۔ جلتے سورج کے نیچے پہاڑ سا گرم دن گزر گیا اور شام ہو گئی۔ رات کو بھی بچہ مسلسل روتا رہا۔ بچے سے بڑی بچی کی عمر بھی بمشکل 4-5 سال تھی۔ وہ بھی گاہے بگاہے ماں کے لیے ٹھنکنے لگتی۔ رات ہوتے ہی ہم سب کو مچھر کا تیل لگانا پڑا۔ میں چٹائی پر لیٹا تو آنکھوں کے سامنے اتر پردیشی قیدیوں کی معصوم صورتیں گھومنے لگیں۔ وہ میرے ساتھ بہت مانوس ہو چکے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ کس حال میں تھے۔ پروفیسر اور شائستہ کا خیال بھی ذہن میں آ رہا تھا۔ وہ باپ بیٹی مائیکل کے ہاتھوں سخت مشکل میں گرفتار تھے۔ رات قریباً 10 بجے کے لگ بھگ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم اس قسم کی صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ سب لوگ پچھلے کمرے میں چلے گئے۔ ہماری موجودگی کی جو ایک آدھ نشانی آس پاس موجود تھی وہ فوراً ہٹا دی گئی۔ میں اس لمبوتری کوٹری میں چلا گیا جو مویشی وغیرہ باندھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ رائفل میرے پاس تھی اور کوٹری کے اندر سے میں پورے صحن و برآمدے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ دراب نے پھاٹک کھولا۔ سامنے ایک لہیم شہیم افریقی کھڑا تھا۔ اس نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کی مونچھیں گھنی تھیں اور وہ چہرے سے کھاتے پیتے گھرانے کا فرد نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر دراب خوفزدہ نظر آنے لگا۔ درمیانی عمر کے لہیم شہیم شخص نے دراب کو ایک گٹھری دی جو اس نے کچھ دیر ہچکچانے کے بعد لے لی۔ ایک وزنی تھیلا بھی اس شخص نے دراب کو دیا اور رعونت بھرے لہجے میں کچھ کہنے لگا۔ جواب میں دراب معمول سے زیادہ عاجز اور کمتر نظر آنے لگا۔ وہ مقامی زبان میں لہیم شہیم شخص سے کچھ گزارش کرنے لگا۔
اس کا لہجہ منت سماجت کا تھا اور وہ بار بار نوارد کے پاؤں چھونے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ جواب میں نوارد کا لب و لہجہ جارحانہ تھا اور وہ دوراب کی منت سماجت کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ دوراب کی سنی انسنی کرتے ہوئے وہ واپس چلا گیا۔ میں 5-10 منٹ کوٹری کے اندر ہی رہا۔ واپس کمرے میں پہنچا تو منظر کچھ بدلا بدلا نظر آیا۔ نوارد کی دی ہوئی گٹری کھلی پڑی تھی۔ اس میں بچوں کے رنگ دار کپڑے اور کچھ کھلونے تھے۔ تھیلے میں راشن بھرا تھا اور مٹھائی وغیرہ تھی۔ دونوں بڑے بچے مٹھائی کھا رہے تھے۔ چھوٹی بچی گڑیا سے کھیلنے لگی مگر ننھا ناصر مسلسل رو رہا تھا۔ اس کی دادی بار بار اسے کھلونے سے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہ ایک ناکام کوشش تھی۔ میں نے جوزف کے ذریعے دوراب سے پوچھا کہ ابھی جو شخص آیا تھا وہ یہاں کون تھا؟ دوراب نے بتایا، ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، شہر میں رہتا ہے، کافی کھاتا پیتا ہے، اپنی خوشی تو بچوں کے لیے سامان لے کر آیا ہے۔ دوراب، تم جھوٹ بول رہے ہو، بات کچھ اور ہے۔ وہ شخص تمہارے ساتھ بڑے غصے میں بات کر رہا تھا اور تم مسلسل اس کی منت سماجت میں مصروف تھے۔ میں نے صحن کے کمرے سے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے دوراب کو سخت الفاظ میں سمجھایا کہ وہ چکردار بات کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ سب کا نقصان ہوگا۔ دوراب ہراساں نظر آنے لگا۔ اسے ہراساں دیکھ کر اس کی بیٹی بھی نروس ہو گئی۔ خاص طور پر زری گل سے وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ زری اسے گھورتا بھی ہلاکو خاں کی طرح تھا۔ کل رات جب زری نے رتابہ نام کی اس لڑکی کو بستر سے نیچے سے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے زری کے منہ پر لات دے ماری تھی۔ بعد میں زری نے بھنا کر اس کی ٹانگ پکڑ دی اور جھٹکے دے دے کر اس کا انجر پنجر ہلا دیا۔ اب ان دونوں کے درمیان مخاصمت کی فضا موجود تھی۔ میں نے جوزف سے کہا کہ وہ دوراب کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا جائے اور باتوں باتوں میں اسے سچ اگلوائے کہ سامان دے کر جانے والا شخص کون ہے۔ جوزف کے ہاتھ بدستور پشت پر بندھے تھے۔ زنجیر پاؤں میں ڈال دی گئی تھی۔ 2 فٹ لمبا قدم وہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میری ہدایت کے مطابق جوزف بوڑھے دوراب کو لے کر ساتھ والے کمرے میں گیا۔ ان کے درمیان آدھا پون گھنٹہ گفتگو ہوئی۔ اس دوران رتابہ روتی رہی اور چاروں بچے بالکل ڈرے سہمے بیٹھے رہے۔ گفتگو کے اختتام پر جوزف نے باہر آ کر انکشاف کیا کہ دوراب کی بہو میکے نہیں گئی بلکہ اسے ایک مقامی شخص زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ وہی لہیم شہیم شخص تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گٹھری اور تھیلا لے کر آیا تھا۔ یہ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس شخص کا نام جلال ہے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر کافی کے چند کھیت اس کی ملکیت ہیں۔ اس کے علاوہ ناریل کے تیل کی بھی خرید و فروخت کرتا ہے۔ 3-4 برس سے اس نے دوراب کی بہو پر بری نظر رکھی ہوئی تھی۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں وہ اتنا دلیر تھا کہ دوراب کے علاوہ اس کے بیٹے واحد کو بھی برملا لالچ دیتا رہتا تھا، یہاں تک کہ واحد نے اپنے گھر میں اس کا آنا جانا بالکل بند کر دیا۔ اب چونکہ پچھلے کئی ماہ سے دوراب اور اس کے اہل خانہ سخت ابتلا میں تھے، لہٰذا جلال پھر سے متحرک ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ فاقہ کشی انسان کی عزت نفس پر کاری ضربے لگاتی ہے اور اس کی مزاحمت کی قوت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ ان مصیبت زدہ لوگوں کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا اور انہیں اپنے ڈھپ پہ لانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، مگر یہ کوششیں بارآور نہیں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران میں ان لوگوں کے حالات زیادہ خراب ہو گئے اور واحد کو محنت مزدوری کے لیے شہر جانا پڑ گیا۔ واحد کی غیر موجودگی میں جلال اور شیر ہو گیا۔ آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ 1 ہفتہ پہلے وہ دوراب کی بہو بدر کو زبردستی اٹھا کر لے گیا۔ جاتے جاتے اس نے دھمکی دی کہ اگر دوراب نے شور مچایا یا پولیس تک پہنچنے کی کوشش کی تو صورتحال مزید بری ہو جائے گی۔ اس نے اشارہ دیا کہ بہو کے بعد اس کی بیٹی کی باری بھی آ سکتی ہے۔ وہ اثر و رسوخ والا شخص تھا۔ بوڑھا دوراب اور اس کی بیوی لہو کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ مفلسی اور ناتوانی انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ 2 روز بعد بوڑھا دوراب جلال کے ڈیرے پر پہنچا اور اس سے کہا کہ اس کی بہو کو واپس کرتے، مگر جلال نے اسے دھتکار کر واپس بھیج دیا۔ اب 6 دن ہو چکے تھے۔ بچے حد درجہ پریشان تھے۔ باپ کے بعد اب ماں بھی ان کے پاس نہیں رہی تھی۔ خاص طور سے ناصر تو ماں کے بغیر بے حال تھا۔ وہ اس کے بغیر ایک پل نہیں گزارتا تھا۔ آج جلال نے ان پر احسان عظیم کیا اور بچوں کے لیے کپڑے اور راشن وغیرہ دے کر چلا گیا، لیکن بدر ابھی بھی اسی کے پاس تھی۔ دوراب کی منت سماجت نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا۔ الٹا وہ دوراب کو سمجھانے لگ گیا کہ اگر وہ لوگ اس کی مرضی کے مطابق چلتے رہے تو ان کے فاقہ زدہ گھر میں خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ میں نے جوزف سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولا، ابھی تو تم لوگ تشریف لائے ہو، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ یہاں ہر قدم پر ایسے ہی مسئلے مسائل نظر آئیں گے، کس کس کو سلجھاؤ گے؟ صفدر نے پوچھا، کیا یہ جلال نامی بندہ واقعی اتنے اثر و رسوخ والا ہے؟ اثر و رسوخ والا نہ بھی ہوتا تو یہاں سب چلتا ہے۔ اصل چیز پیٹ کی بھوک ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے، اور اصل چیز خوراک ہے جو جلال کے پاس ہے۔ میری بات شاید تمہارے دل کو نہ لگے، مگر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں دوراب اور اس کے گھر والوں کا بھی کچھ قصور ضرور ہوگا۔ کمانے والا مرد تو گھر سے چلا گیا، باقی بڈھا بڈھی اور بچے رہ گئے ہوں گے۔ جلال ان کو ہڈی ڈالتا رہا ہوگا اور یہ اٹھاتے رہے ہوں گے، پھر ان کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ گھر والی کو اٹھا کر لے گیا ہوگا۔
یہ پیٹ کی آگ ایسی ہی کتی چیز ہوتی ہے۔